السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے سامنے ہسٹری آف آئیڈیاز تاریخی نظریات کی 15ویں قسط پیش کی جا رہی ہے، جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب ہیومن نیچر کے بارے میں ایگزسٹینشلسٹ ویو کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں. یہ پروگرام تھنک لنک انسٹیٹیوٹ اور LTOL اکیڈمی کے باہمی تعاون سے نشر کیا جا رہا ہے. اس پروگرام میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہونے یا دیگر اقساط حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں: 0334683268. شکریہ. زیادہ تر جو اس میں کانسیپٹس ہیں نا وہ ایگزسٹینشلسٹ اس کے بالکل الگ میننگ لیتے ہیں. جو عام آدمی جس طرح لے رہا ہوتا ہے اس طرح وہ نہیں لیتے اس کو. نہ ایگزسٹنس کے وہ میننگ لیتے ہیں، نہ کانشیسنس کے وہ میننگ لیتے ہیں، نہ ٹائم کے وہ میننگ لیتے ہیں. فریڈم کا جو جتنے لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پر بہت سے بڑی پلیزنٹ اسٹیٹ آف کانشیسنس سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایگزسٹینشلسٹ اس سے ایگری نہیں کرتے. ڈیتھ کے بھی ان کے پاس بالکل الگ میننگ ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم شروع کریں گے. نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے جو ہمیں کلیئر رہنا چاہیے جس چیز کو، وہ یہ کہ ہم ایگزسٹینشلزم نہیں پڑھ رہے، ہم ایگزسٹینشلسٹ نوشن آف ہیومن بینگ پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم کوشش ظاہر ہے کہ ہم ایگزسٹینشلزم کو جب ہم ایک فینامنالوجی کی ایک فینامنولوجیکل اپروچ کے طور پہ پڑھیں گے یا پڑھائیں گے تو بالکل الگ طریقے سے پڑھائیں گے. ابھی ہم صرف ایگزسٹینشلزم کا وہ ایسپیکٹ دکھا رہے ہیں جو ہیومن بینگز کی کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایگزسٹینشلسٹ لیتے ہیں. اور پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس میں بعض ایگزسٹینشلسٹ تو ایسے ہیں جیسے ہائیڈگر، وہ سمجھتا ہے ڈیفائن کیا ہی نہیں جا سکتا. تو بلکہ وہ ہیومن بینگ جب بھی لکھتا تھا، ہائیڈگر بینگ کو لکھنے کے بعد وہ اس طرح سے کاٹ دیتا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتا ہے بینگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیفائن کسی چیز کو اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ اس کے ان ایسپیکٹس پہ جو وہ انڈیفائنیبل، جو ڈیفائنڈ ہو، یعنی کہ انچینجبل ایسپیکٹ. تو چونکہ ہیومن بینگس تو اس کے خیال میں ہیومن بیکمنگ ہے، تو وہ ڈیفائنیبل نہیں ہے. اچھا، یہ اپلیکیشن کو بینگ کے اوپر کرتا ہے. ظاہر ہے ہیومن بینگ بھی فارم آف بینگ ہی کی ایک مینیفیسٹیشن ہے، تو اس کے اوپر بھی اپلائی ہو جاتا ہے. تو ایگزسٹینشلسٹ اپروچ جو لاسٹ کلاس میں ہم نے کی تھی، اگر فرض کیا اس کی میتھڈولوجیکل سائڈ کو دیکھیں تو ایگزسٹینشلسٹ ایک نان ایسینشلسٹ اپروچ ہے. بیسیکلی فنڈامنٹلی نان ایسینشلسٹ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو آپ ڈیفائن کرنے جا رہے ہیں اس کی ایسنس کو تلاش کر کے، ایسنس کو ڈیفائن کر کے اس بینگ کو ڈیفائن کرنا ممکن ہے. نان ایسینشلسٹ کہتے ہیں کہ کسی چیز کی اگر ایسنس ہے ہی نہیں تو اس کی تلاش جو ہے ایک احمقانہ عمل ہے، لہٰذا اس کی ایسنس کو تلاش کرنے کی کوشش فضول ہے. دوسری بات، میتھڈولوجیکلی ایگزسٹینشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ایگزسٹنس جو ہے وہ نان ہیومن ایگزسٹنس سے ڈفرینٹ ہے. ہیومن ایگزسٹنس میں اور نان ہیومن ایگزسٹنس میں ایک فنڈامنٹل ڈفرینس ہے، کیونکہ صرف ہیومن بینگس کے پاس کانشیسنس ہوتا ہے، لیکن ایگزسٹنس نان ہیومن بھی ہو سکتی ہے. جیسے اس چیئر کی ایک ایگزسٹنس ہے، اس ٹیبل کی ایگزسٹنس ہے، دنیا کی ایگزسٹنس ہے. لیکن کانشیسنس کے پلین پر جب آپ جاتے ہیں تو پھر اس ایگزسٹنس کو ری ڈیفائن کرتے ہیں. لاسٹ کلاس میں ہم نے کیٹیگوریکل ایگزسٹنس اور ٹیمپورل ایگزسٹنس کو ڈفرینشیٹ کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ کیٹیگوریکل ایگزسٹنس ایک اسپیشل ریلیشن شپس کو پرزیوم کرنے والا نوشن ہے ایگزسٹنس کا، جبکہ ٹیمپورل ایگزسٹنس ٹیمپورل ریلیشن شپس کو ڈیفائن کرتی ہے. اور یہ بتایا تھا کہ ٹیمپورل ایگزسٹنس کم از کم اس فریم ورک میں صرف انسان ہی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹیمپورل ایگزسٹنس کے لیے ایگزسٹینشلسٹ فریم ورک میں پری ریکوزٹ ہے کانشیسنس. اور کانشیسنس جو ہے وہ ڈومین ہے یا ریئل میں نتھنگنیس کا.
اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ایگزامپل بھی دی تھی کہ کانشیسنس کو ڈیفائن کرنے کی ہم نے کوشش کی, صحیح ہے. اور پھر میں نے اس ڈیفینیشن کے اندر ہی یہ بتایا تھا کہ کس طرح لوگ کیٹیگری اور کیٹیگوریکل ایگزسٹنس کو اپلائی کر دیتے ہیں کیٹیگری آف ٹیمپورل ایگزسٹنس, یعنی کہ اسپیشل ریلیشن شپس ان چیزوں پہ اپلائی کر دیتے ہیں جن پہ اسپیشل ریلیشن شپس اپلائی نہیں ہوتے, صحیح ہے. جیسے ہم نے ایگزامپل میں دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ آپ کی فیلنگز آپ کے کانشیسنس کا پارٹ ہے یا نہیں, تو زیادہ تر لوگوں نے کہا تھا کہ یس, آپ کا ایکسپیرئنس آپ کے کانشیسنس کا پارٹ ہے یا نہیں, سب نے کہا تھا یس. اس طرح سے ہم نے کانشیسنس کو پورا کا پورا کانشیسنس کو ہم نے فل کر دیا, اور پھر ہم نے جب یہ فل ہو گیا تو ہم نے لوگوں سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ یہ جو اندر فل ہوا ہے وہ ہے آپ کا کانشیسنس, یا جس میں فل ہوا ہے وہ ہے آپ کا کانشیسنس. اور وہ کیچ اس وقت ہوا جب زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ جو فل ہوا ہے وہ ہے کانشیسنس. اس کا مطلب ہے کانشیسنس کو انہوں نے ایک فزیکل چیز سمجھا, اور اس کے اوپر فیلنگز کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتی, ویلیو کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتی, ایکسپیرئنس کوئی فزیکل چیز نہیں ہوتا. ان سب کو آپ نے اپلائی کر دیا اس کے اوپر, اور سب نے کہا کہ جو واٹ ہیز بین فلڈ, انہوں نے اسپیس کی کیٹیگری اپلائی کی اس کے اوپر. ایگزسٹینشلسٹ کہتے ہیں یور فیلنگ از ناٹ یور کانشیسنس, یو آر کانشیس اباؤٹ یور فیلنگس. یور ویلیوز از ناٹ یور کانشیسنس, یو آر کانشیس اباؤٹ یور ویلیوز. You are not conscious, your language is not your consciousness. You are conscious about your language. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں کیری کر رہا ہوں پھر وہ میرا تو نہیں ہوا, تو پھر میرا اپنا کیا ہے جسے میں اپنا کانشیسنس کہوں. تو ایگزسٹینشل ہے تمہارا اپنا کانشیسنس ایک ہالو اسپیس ہے, بس ایک ریئل میں آف نتھنگنیس, پیور نتھنگنیس از یور کانشیسنس. اب پیور نتھنگنیس انڈیفائنیبل ہے, اس کو ڈیفائن نہیں کیا جاتا, تو اسی لیے انسان کی کوئی فکسڈ ایسنس ہے نہیں. اس وجہ سے وہ یہ کلیم کرتے ہیں دیر از نو ایسنس آف ہیومن بینگ ایٹ آل. ہیومن بینگ کی کوئی ایسنس نہیں ہے. یہاں تک ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا تھا, ٹھیک ہے. اب آج ہم بتائیں گے کہ ٹھیک ہے کانشیسنس اگر ریئل آف نتھنگنیس ہے یا پیور نتھنگنیس ہے, تو پھر کانشیسنس کو کس طرح ڈیفائن کیا جائے, نتھنگنیس کو کیسے ڈیفائن. تو یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنس کے اندر ایک کیپیسٹی ہے, اور وہ کیپیسٹی کیا ہے, کانشیسنس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ میننگ دے سکتا ہے. کانشیسنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو آلویز یو ہیو ٹو انٹینڈیڈ ٹورڈ سم تھنگ ادر دین اٹ سیلف. آپ اویئر ہونے کے لیے اپنے سے باہر کسی چیز کی طرف انٹینشنل جب تک نہیں ہوں گے آپ کو اپنے شعور کا احساس نہیں ہوگا. تو شعور کے احساس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, انٹینشنل ہونا پڑے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ کانشیسنس ہوتا تو پیور ہے, پیور کانشیسنس ہے, لیکن اٹس آلویز ٹینڈنگ ٹورڈ سم تھنگ ادر دین اٹ سیلف. اور اس صلاحیت کو انٹینشنالٹی کہتے ہیں. واٹ از انٹینشنالٹی؟ انٹینشنالٹی از دی ایکٹ آف گیونگ میننگس ٹو یور ایکسپیرئنسز. یعنی کہ آپ جب بھی کسی چیز کو میننگ دیتے ہیں یہ آپ کے ایکٹ آف کانشیسنس ہوتا ہے. اور اسی ایکٹ آف کانشیسنس کو ایگزسٹینشلسٹ کم از کم ہائیڈگر ڈیفائننگ کیریکٹر آف کانشیسنس سمجھتا ہے. لیکن میننگ کانشیسنس نہیں ہے, میننگ دینے کی صلاحیت ہے کانشیسنس. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کو میننگ دے دیا. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کوئی میننگ دیا ہوا یا نہیں؟ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اپنے کوئی میننگ ہے آپ لوگوں کے یا نہیں؟ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو کوئی میننگ دے رکھا ہے نہیں؟ میرے جو ہے تینوں بچے جو ہیں ان میں سب سے چھوٹے جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ شاہ رخ خان ہے,
اور ان سے جو بڑے ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ سلمان خان ہے، اور جو بالکل ارریلیونٹ بڑے بیٹھے رہتے ہیں انہوں نے کہا چلو بھی اس کے بھی کچھ نہ کچھ ڈالنا چاہیے اس کے، تو ان کو عامر خان. تو میں نے کہا بھائی یہ تم لوگ تینوں کو بولے یہی 3 مسلمان اویلیبل ہیں وہاں پر سسٹم تو انہوں نے یہ اپنے آپ کو دے دیا. اور اس میں جب بھی کوئی اچھی فلم دیکھتے ہیں اس کے بعد اس میں تبدیلی بھی کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ اس کو. تو انہوں نے یہ ڈیفائن کر دیا. لیٹ سپوز تو آپ کے ڈیفائن کر دینے سے آپ وہ ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے نا. تو اسی طریقے سے یہ تو انہوں نے بہت ہی ولگر طرح سے اپنے آپ کو ڈیفائن کیا ہے، لیکن یہ کہ ولگیرٹی سے چیز بہت صاف سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اسی طرح لوگوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں نے اپنے بہت سارے میننگز دے رکھے ہوں. تو ایگزسٹینشلسٹ کانٹیکسٹ کے اندر وہ میننگ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کچھ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں ہاتھی ہوں، میں گینڈا ہوں، میں شیر ہوں، کچھ بھی، میں بکری ہوں. لوگ دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں میننگ دے سکتے ہیں. جیسے ابھی الیکشن کا دور ہے تو ہر کینڈیڈیٹ دوسرے کو میننگ دے رہا ہے، اپنے آپ کو ایک میننگ دے رہا ہے، دوسرے کو بھی دے رہا ہے. تو یہ میننگ امپورٹنٹ نہیں ہے، میننگ دینے کی صلاحیت امپورٹنٹ. اٹس ناٹ دا میننگ وچ از امپورٹنٹ، it is the capacity to give meanings is a intentionality. You should not stuck up with your meaning, because meaning is nothing. If every individual is absolutely free to give meanings to his experience, what does it mean? If every one of you is equally free to give meanings to your experience, and whatever meaning you are giving to your experience is equally legitimate, at least for you, so what does it mean? It means that there is no meaning of anything. That's why in actuality existentialist framework claims that actually it is nothingness, because there is no substantive ground where this meanings is going to be nailed down, which is going to be established. There is no realm where they can establish themselves, because consciousness is constantly giving meanings, and the meaning giving activity is actually defining you, and you are not being defined by the meaning, rather the capacity to which you are giving meanings to your experience. So that is very problematic side of existentialism. That is why they are non-essentialist. There is no essence. Generally people try to excavate their essence from the meanings they have given to themselves. For them, there is no substantive ground to give meanings to oneself. ابھی اس میں ابھی میں نے شروع کیا ہے، اب جو خطرناک باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کہتے ہیں. If you are capable to give meanings to your experiences, ideally the first thing you should give meanings to is what? Myself. You have to give meanings to yourself. Huh? So if you are intentional, you should give meanings to yourself first. So existentialists believe you cannot give meanings to yourself. Consciousness cannot give meanings to itself. Why consciousness cannot give meanings to itself? In order to give meanings to something, you have to objectify that. Since consciousness is pure subject cannot objectify itself. So pure consciousness cannot objectify itself, therefore it cannot give meanings to itself. لہذا آپ لوگوں نے جو بھی اپنے آپ کو میننگ دیے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ انٹینشنل نہیں ہوئے آپ اپنی ذات کی طرف، کیونکہ آپ اپنی ذات کی طرف انٹینشنل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ
انٹینشنل ہونے کا مطلب ہی ہے other than your consciousness. The other than consciousness. It's actually the defining aspect of the pure consciousness, or pure consciousness and pure subject is always intentional towards something other than itself. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ میننگ دے سکتا ہے سب سے پہلے اسے اپنے آپ کو میننگ دینا چاہیے نا. تو ایگزسٹینشلسٹ یہ کہتے ہیں, کم از کم ہائیڈگر یہ کہتا ہے کانشیسنس اپنے آپ کو میننگ نہیں دے سکتا. اب اگر فرض کریں کہ ہائیڈگر نے یہ لکھ دیا, تو ایک آدمی جو کہ فلسفہ پڑھ رہا ہے یا وہ کتاب پڑھ رہا ہے, تو وہ یہ سوچے گا نا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے, کانشیسنس اپنے آپ کو میننگ دے. میں نے تو اپنے آپ کو میننگ دے رکھے ہیں, میں تو انٹروسپیکٹیولی اپنے آپ کو اینالائز کرتا ہوں, میں اسیس کرتا ہوں, میں ایویلویٹ کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہوں. تو بکواس کر رہا ہے یہ تو ایک ایسی چیز اس کو لگے گی جو کہ اچنبے والی بات ہے. تو ایگزسٹینشلسٹ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ایکچولی تم اپنے آپ کو میننگ نہیں دے سکتے, لیکن آدمی جو بھی پڑھ رہا ہے, انسان, عورت, آدمی جو بھی, وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ تو کنسسٹنٹ نہیں ہے, میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے. آپ لوگوں نے سب نے اپنے آپ کو میننگ دے رکھے ہیں یا نہیں ہیں؟ سب نے دیے میں. چلو بتائیں کیا کیا میننگ دیا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو, بتائیں کیا ہے آپ کے میننگ. مطلب میں جو بھی سمجھتا ہوں اپنے بارے میں, میری صلاحیت ہے وہی اسی طرح نہیں. مثلا جیسے میں ایکسپلسٹلی میں بتا رہا ہوں, حسن بھائی کا یہ خیال ہے کہ وہ شاہ رخ خان ہے یا عامر خان ہے یا میں یہ ہوں, تو آپ کیا ہو. ایک انٹرویو میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ انٹرویو دینے گئے, اور انٹرویو جب دینے گئے تو پھر وہ باہر نکلے ہی نہیں, بہت دیر تک نہیں نکلے. 45 منٹس کے بعد وہ باہر نکلے تو اور پسینے پسینے. تو میں نے کہا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے سے کہہ رہے تھے انٹروڈیوس یور سیلف. تو میں نے کہا پھر, کہہ رہے یار بتا رہا تھا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا, سمجھا نہیں پائے وہ کہ وہ کون ہے, انٹروڈیوس نہیں کر پائے. تو میں نے کہا پھر, تو میں نے مجھے پھر میری آواز جو تھی وہ ہو گئی, بھرا گئی. ایسے موقعوں پہ شاعری کام آتی ہے, وہ کہنا چاہیے تھا ڈبویا مجھ کو نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. بس وہ گھبرا گئے نا. انٹروڈیوس کرنا اپنے آپ کو ان نون لوگوں کو مشکل ہوتا ہے نا. تو کیا بولیں گے آپ. وہ یہی کہہ رہے ہیں انٹروڈیوس یور سیلف, انٹروڈیوس یور سیلف. وہ نہیں بتا پائے. تو آپ بتا دو گے, آپ بتاؤ جی. اپنے بارے میں نہیں, اپنے بارے میں نہیں, آپ نے اپنے آپ کو کیا میننگ دے رکھے, کون ہے آپ. سب سے پہلے اشرف المخلوقات ہوں اور انسان ہوں اسی میں. دیکھو بھائی, جب آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں نا, تو کبھی بھی جنرلٹی میں ڈیفائن نہیں کرتے, پرٹیکولیرٹی میں ڈیفائن کرتے. اگر فرض آپ نے کسی انٹرویو میں کہا نا انٹروڈیوس یور سیلف, ڈیفائن یور سیلف, آپ نے کہا جی میں اشرف المخلوق ہوں, کہیں گے بھائی ادھر سے آئے اس دروازے سے, جاؤ اس کھڑکی سے, تاکہ نہ ہی ٹانگیں ٹوٹ جائیں, دوبارہ کبھی کسی کو انٹرویو نہ دے. اس طرح کرتے ہیں وہ لوگ. تو آپ کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو یونیکنیس میں. تو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا مشکل ہوتا ہے. جی میرا جمال ناصر ہے, میں شکاگو میں ہوتا ہوں. جی جی میں 54 سال کا ہوں اور شادی شدہ 2 بچے ہیں میرے. اور میں نے آپ کی کلاس تھوڑی سی لیٹ جوائن کی ہے, یہ میرا دوسرا لیکچر ہے آپ کے ساتھ لائیو. میں انٹروڈیوس ہی اپنے آپ کو کروا رہا ہوں. جی میں پاکستان سے 30 سال پہلے آیا تھے یہاں پہ, اور اٹس گڈ ٹو بی ان یور کلاس. اور میرا اس سے زیادہ میں انٹروڈکشن ڈیپر لیول پہ کروانا چاہوں تو میں اپنے ہائیسٹ لیول پہ کروانا چاہوں. تو آئی ٹیک مائی سیلف ایز آئیڈیلی اسپیکنگ عبداللہ. philosophical speaking. ٹھیک ہے, But that's again it's a generalization. ٹھیک ہے, But particularly I think I have to talk. ٹھیک ہے.
صحیح ہے. دیکھیں دنیا میں چاہے کوئی جتنا بھی جرنل کانسیپٹ, اف یو ریئلی مین اٹ, ایٹ لیسٹ یو مین اٹ. ٹھیک ہے نا. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن ون سیلف, اور خاص طور پہ ریفلیکٹیو مائنڈ رکھنے والا, جو سوچنے والا آدمی ہے, اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. جیسے وہ جو میرا دوست تھا وہ بہت ریفلیکٹیو ہے اور بہت انسائسو ہے اور بہت انٹلیکچولی ساؤنڈ ہے, تو اس کے لیے یہ بڑا مشکل لگا یہ اس کو کہ یہ میں کیسے کروں, اور گھبرا گیا وہ. تو خیر آپ لوگوں نے جو بھی اپنے آپ کو ڈیفائن کیا, پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزسٹینشلسٹ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ یو کین ناٹ ڈیفائن یور سیلف. ایک تو ہے بالکل ولگر قسم کا جواب, سمپل یہ کہ نتھنگنیس کین ناٹ ڈیفائن نتھنگنیس. صحیح ہے, یہ تو سمپل ہے. پیور کانشیسنیس از دا ریئلم آف نتھنگنیس. نتھنگنیس کین ناٹ ڈیفائن نتھنگنیس. Therefore, you cannot give meanings to nothingness, because you in itself, within yourself is nothingness. لیکن جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پیور کانشیسنیس نیڈس آبجیکٹیفیکیشن. فرسٹ اٹ ہیز ٹو آبجیکٹیفائی in order to give meanings to that thing. So first it should objectify that thing. The problem of consciousness that it's pure subject cannot be objectified, therefore cannot give meanings to itself. The question is from where these meanings have been derived. If I am giving meanings to myself and the rest of the world, every individual in this world has its own meaning, at least he has derived his meaning from his life experience, from his encounter, whatever. تو ایگزسٹینشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے جو میننگ دے رکھے ہیں نا اپنے آپ کو, انہوں نے اپنے آپ کو ڈائریکٹلی میننگ نہیں دی. فرسٹ دے گیو میننگس ٹو دا ورلڈ اراؤنڈ دیم اینڈ تھرو ورلڈ دے گیو میننگس ٹو دیم سیلف. So actually they have not given meanings to themselves. First they have given meanings to the world around them, and through the world they give meanings to themselves. So in order to give meanings to yourself, first you have to give meanings to the world, and through world you will give meanings to yourself. So existentialist framework کے اندر دنیا میں جن چیزوں کو آپ میننگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس چیئر کو, اس لیپ ٹاپ کو, اس کمرے کو, اس بلڈنگ کو, ان کپڑوں کو, لوگوں کو, ریسز کو, ملکوں کو, جس چیز کو بھی آپ میننگ دے رہے ہیں, ایکچولی اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو میننگ دیتے ہیں. تو ideally you should give meanings to the world, and through world you are giving meanings to yourself. Why you are giving meanings to the world? Because you cannot give meanings to yourself. So in order to give meanings to the world, actually or indirectly you are giving meanings to yourself. So first you should give meanings to the world. And what is the meaning of the world? In totality, according to existentialists, there is no meaning of the world. You are giving meanings to the world. There is no meaning of the world in itself, because it is the you who is giving meanings to the world. There is no one in this world who can claim that this actually the meaning of the world. ہر انسان دنیا کو جو میننگ دینا چاہے دے, اور اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو میننگ دیتا چلا جائے. اس میں جی یعنی کہ انسان یا کسی بھی چیز کی جو میننگ یا ایگزسٹنس ہے وہ ان ریلیشن شپ ٹو ادر تھنگز اور کانسیپٹس. جی جیسے ابھی انہوں نے کرایا, ہاں تو اپنے بچوں کے حوالے سے, اس پلیس کے حوالے سے جہاں وہ رہتے ہیں, بالکل, اور ادھر کی ساری ریلیشن شپس ایگزیکٹلی. اور اس پہ اس کو ہم ابھی ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے کہ
کہ پھر یہ ورلڈ کو کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں. لیکن جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ میرے جو بھی میننگ اپنے بارے میں بنے ہیں ایگزسٹینشلسٹوں کے خیال میں, وہ میننگ ریفلیکشن ہے اس میننگ کا جو میں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کو دے رکھی. ان میننگ سے ذریعے میں اپنے آپ کو میننگ دیتا ہوں, اور ایکچولی دنیا کے کوئی میننگ نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی میننگ پہ پورا نہ اترنے کے بنیاد پر اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے, خودکشی کر لیتے ہیں کچھ لوگ کہ میں دنیا کے لیے کچھ نہیں ہوں. دنیا جیسے ایک ایکٹر نے ابھی تھوڑے عرصے پہلے خودکشی کر لی ہے, اور خودکشی کرنے سے پہلے اس نے اپنا ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے فیس بک پہ بھی ڈالی, ہاں, یا یوٹیوب پہ ڈالی, پھر اس نے خودکشی کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کے بارے میں جو لوگوں نے میننگ دیے تھے وہ سمجھ رہا تھا اس کے وہی میننگ ہے, اس لیے اس نے خودکشی کر لی. ایگزسٹینشلسٹ کہتے ہیں چیزوں کے کوئی میننگ ہوتے ہی نہیں. یہ جو نیچرلسٹ ہوتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آرٹ اور لٹریچر کو ایک نیچرل, اب یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے بالکل اپوزٹ. جی بالکل اپوزٹ, بالکل ایسے یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کے کوئی فکسڈ ایسینشیل آبجیکٹو میننگ ہوتے ہی نہیں, بلکہ وہ یہ تو دینا ہوتا ہے نا کانسیپٹس کو کہ اس کا یہ تو what I'm saying kind of فیڈ بیک لوں. اگر یہ خود میننگ ہی دے رہے ہیں نا اس کو کہ اس کا یہ میننگ کا کوئی میننگ نہیں ہو سکتا, but they are themselves giving a meaning to it. Yes, of course. نہیں بالکل ایگزسٹینشلسٹ جو ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں کر رہا. اس نے جو سمجھا جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ چلا گیا, اور جانے کے بعد اس نے بیٹھ کر لکھی بینگ ایٹ ٹائم زائن آن سائٹ, تو وہ یہ تھوڑی تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ چیز کے یہ دوسرے لوگ سب مان لیں اور سیدھے راستے پہ آئے, ایسا کچھ نہیں. وہ اپنا ایکسپلور کر کے آپ کو دے رہا ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس سیڑھی کو استعمال کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے. ایگزسٹینشلسٹ کو اس سے سروکار نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دے رہا ہوں, وہ یہ انالیسس کر کے بتا رہا ہے. پوری ویسٹرن فلسفی کا انالیسس نے کیا ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو لوگ اپنی آنٹولوجیز دیتے رہے وہ ایکچولی آنٹولوجیز ہوتی نہیں, وہ آنٹیکل انالیسس ہوتا ہے. میں جو انالیسس کر رہا ہوں وہ انالیسس آف دا بینگ ہے, آنٹولوجی ہے, وہ جینوئن آنٹولوجی میری ہی ہے. ہمارے لیے اس لیول پر اس کی جو بالکل اس کی سرٹینٹی ہے اور جو اس کی امپلیکیشنز ہیں اس کو ڈرا کرنا ابھی تھوڑا سا اس لیول کے اوپر, اس لیول کی آڈینس میں مشکل ہے. لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پہلے بیسک اس کی 4-5 کانسیپٹ آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو اگر فرض کیا کہ ابھی سے ہم اس کے بارے میں کریٹیکل ہو گئے تو یور انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسیپٹ ول بی کریٹیکل انڈرسٹینڈنگ. So understanding should be objective, what he actually is saying. Then once you grip the argument, then you will critically evaluate it, accept it or reject it. The basic argument ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کیوں ایگزسٹینشلسٹ یہ کہتے ہیں کہ فکسیشن آف میننگ کے ہم خلاف ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں میننگ کوئی چیز ہوتی نہیں, یہ تو صرف صلاحیت ہے انسان کی, اور کسی میننگ کی یہ اتنی امپورٹنس نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کوئی انسان اپنے آپ کو ختم کر لے. آپ میننگ دے رہو, یو شوڈ کیپ گیونگ میننگس ٹو یور ایکسپیرئنس. اور جب ہم ڈیتھ پہ آئیں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ ڈیتھ کے بارے میں ان کی کیا پوزیشن ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو, انٹینشنالٹی سمجھ میں آ گئی. انٹینشنالٹی کا آرگینک ریلیشن شپ ہے اس کے نوشن آف نتھنگنیس سے, نتھنگنیس آف دا. تو کانشیسنیس پیور نتھنگنیس ہونے کے باوجود میننگ دے سکتا ہے ورلڈ کو. اب ورلڈ اس کے لیے کیا ہے؟ ورلڈ از, اب یہ جتنی بھی میں باتیں کروں گا نا وہ زیادہ تر ہائیڈگر کے متعلق ہی ہوں گی 5th پوائنٹ تک. جب 6th پہ آئیں گے اس وقت میں سارتھ کا جو پوزیشن ہے وہ اس میں انٹروڈیوس کروں گا. اب یہ جو تیسرا, چوتھا, 5واں پوائنٹ ہے یہ سارا ہائیڈگیرین پوزیشن ہے جو میں لے رہا ہوں. اس میں سارتھ کی پوزیشن تھوڑی سی فرق ہے, لیکن ہائیڈگر ریلیٹیولی زیادہ ریلائبل ریفرنس ہے ٹو انڈرسٹینڈ ایگزسٹینشلزم, اس لیے میں ہائیڈگر کو لے رہا ہوں.
हाइडेगर ने वर्ल्ड के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल किए हैं. ये जर्मन वर्ड्स हैं, फोरहैंडन, सूहैंडन और दाजाइन. फोरहैंडन, सूहैंडन एंड दाजाइन फॉर अदर्स. ये कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो कॉम्बिनेशन है, यानी ये क्लस्टर है, फोरहैंडन, सूहैंडन और डिजाइन फॉर अदर्स. द फोरहैंडन इज दैट पार्ट of the world which has not been created, which is independent of human involvement. रियलिटी का वो एस्पेक्ट जो कि ह्यूमन बीइंग्स ने कंस्ट्रक्ट, जैसे चांद, सूरज, पहाड़, दरिया, सितारे, समंदर, लहरें, ये सब इंसान ने नहीं बनाया, ये हैं. आप इनको मीनिंग देते हैं, फोर हैंडन को, और इनके जरिए आप अपने आप को मीनिंग देते हैं. मिसाल के तौर पे अगर आप अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, कोई आदमी अपने आप को ताकतवर समझता है, तो वो किसी बिखरे हुए समंदर के सामने जाके खड़ा हो जाए, एक लम्हे में उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे. उसे पता चलेगा कुव्वत का मतलब क्या होता है, ताकत का मतलब क्या होता है. कोई अगर आपने आपको एग्रेसिव समझता है, वो किसी आतिश फिशा के सामने खड़ा हो जाएगा, सिट्टी गुम हो जाएगी 2 मिनट में. उसका सारा जो आतिश जवां है ना, आतिश जब जवान, वो 1 मिनट में ठंडा हो जाएगा. इतनी भी हिम्मत नहीं रहेगी कि भाग ले वहां से. जब वो धमाके के साथ लावा निकलेगा ना, तो उसके मीनिंग अपने बारे में बदल जाएंगे. तो इंसान जो है हाइडेगर के ख्याल में फोर हैंडन को मीनिंग देता है, और फोर हैंडन के जरिए एक्चुअली वो अपने आप को मीनिंग देता है. यानी कि एक मामूली से पत्थर है, वो आपने तो नहीं बनाया, पत्थर खुद ब खुद था, लेकिन एक पत्थर को जब आप उठाते हैं तो आप पत्थर के ऊपर जब हाथ फेरते हैं और आप कहते हैं रफ, तो आपने पत्थर को एक मीनिंग दी, लेकिन एक्चुअली आपने अपने आप को क्या मीनिंग दी. पत्थर आपको रफ कब लगेगा? जब आप सॉफ्ट हो. रफ इसलिए कि आप सॉफ्ट हैं. फर्ज किया है कि आप आयरन मैन होते, सुपरमैन होते, तो पत्थर आपको सॉफ्ट लगता है. तो पत्थर को आपने हार्डनेस इसलिए कहा कि आप उतने हार्ड नहीं थे. सही है. तो पत्थर के जरिए आपको ये पता चला कि आप सॉफ्ट हैं. पत्थर को आपने एक मीनिंग दी, उसके जरिए आपने अपने आप को मीनिंग दी. पत्थर को आपने खाने की कोशिश की, पत्थर आप नहीं खा सके, तो आपको पता चला कि आपका ये पोटेंशियल नहीं है कि आप पत्थर खा सकें. आपको अपनी इनकैपेसिटी का पता चला. तो एक पत्थर ने आपको आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी. कुछ लोग जो है पत्थर को घिस कर शेप दे के गले में लटका लेते. पत्थर ही है ना, एक डायमंड एक पत्थर ही है ना, लेकिन आपने पत्थर को कहा ब्यूटीफुल. तो पत्थर को गले में क्यों लटका लेते हैं लोग? क्या मसला है? पेशानी में क्यों लगा लेते हैं? क्या चक्कर है? क्यों लगाते हैं लोग? क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अगली हूँ, मुझे खूबसूरती नहीं, मुझे अपनी गर्दन को बताने के लिए कि देखो मेरी गर्दन ये है, यहाँ से देखें. एक लगा लिया आपने इश्तिहार, एक पत्थर लटका के घूम रहे हो आप. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ठोकर मार देते हैं उसको, क्योंकि उनकी नज़र में उसकी कोई वर्थ ही नहीं होती. तो बताने का मतलब ये कि फोर हैंडन रियलिटी का वो पार्ट है हाइडेगर के ख्याल में जो इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन इंसान जब उसके साथ इंटरैक्ट करता है तो उसको मीनिंग देकर उसके ज़रिए अपने आप को मीनिंग देता है. वो जिस तरह की भी मीनिंग, देयर इज़ नो ऑथेंटिक मीनिंग, देयर इज़ नो इनऑथेंटिक मीनिंग. Meaning is meaning. Whatever meaning you are giving to yourself, that has been derived from your encounter with four-handed or two-handed or design for others.
تو پہلا سمجھ میں آ گیا فور ہینڈڈ، کہ آپ نے چاند کو ایک میننگ دیے، چاند کے ذریعے آپ نے اپنے آپ کو ایک میننگ دے دیے، سورج کو میننگ دیے، اندھیرے کو میننگ دیے، بارش کو میننگ دیے، پرندوں کو میننگ دیے، درختوں کو میننگ دیے. ہاں، جس چیز کو آپ جو میننگ دیں گے اس کے ذریعے پھر آپ اپنے آپ کو میننگ دیتے چلے جائیں گے. اور جیسے جیسے آپ کا انکاؤنٹر ورلڈ کے ساتھ تبدیل ہوگا ویسے ویسے آپ کے بھی میننگز اپنے بارے میں بدلتے چلے جائیں گے. تو ایکچولی یو آر کانسٹنٹلی ان دا پروسیس آف becoming what you don't know, because you don't know what next encounter to the four-handed will be and how you are going to give meanings to that thing. That depends on that situation or that circumstances. جی میننگ کا یہاں پہ جو استعمال ہو رہا ہے وہ اسی وہی ڈیفینیشن کیا ہے کسی چیز کو ڈیفائن کرنا. جی آپ نے اس میننگ کے لیے وربل بھی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور کسی کو چیز کو دیکھنے کے بعد آپ کا ایگریشن ختم ہو گیا، تو آپ نے اس کے لیے کوئی ورڈ کوائن نہیں کیا. آپ نے کہا باپ رے باپ، تو آپ سے پوچھے کیا ہے اس کی میننگ، ڈیفائن والکینو. بھائی یہ تو نہیں پتا، لیکن سارا غصہ بھول گیا، بہت اچھل وہ غصہ کر رہا ہے، ایک دم سے آتش وشاں پھٹ جائے، 1 منٹ میں زمین پہ آیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے وربل کمیونیکیشن ضروری نہیں ہے. فیشٹین وغیرہ یہ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ ہائیڈگر، لیکن بنیادی طور پر میننگز کا لنگوسٹک کانوٹیشن کے کانٹیکس میں یہ استعمال نہیں کر رہا، میننگ کو لنگوسٹکلی نہیں لے رہا ہائیڈگر. مثلا یہ کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ، وہ بھی آپ کو میننگ دے رہا ہوتا ہے. ایک بہت چھوٹا بچہ جب آپ کو دیکھتا ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں جب اس سے کھیلتے ہیں تو اسے غصہ آتا ہے، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں اس سے کھیلتے ہیں تو اسے رونا آتا ہے، اور بعض لوگ جب اس سے کھیلتے ہیں تو ان سے ساتھ کھیلتے ہیں. تو اگر کوئی کہے یہ میننگ، تو اس کے پاس ہیں اس کے کوئی میننگز، لیکن وہ ایکسپلور نہیں، وہ کانشیسنس دے رہا ہے اس کو اس انکاؤنٹر سے. یعنی کہ ایک بچے کو اسنیک سے ڈرنا چاہیے یا نہیں ڈرنا چاہیے، یہ کوئی آبجیکٹو چیز نہیں ہے. ایک بچہ اسنیک سے کھیل سکتا ہے، اس کے لیے پرابلم نہیں ہے. سوال یہ کہ اس میں اس کو کیا میننگ دے رکھے ہے. بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ غبارے کی آواز سے ڈر جاتے، غبارے کو دیکھ کے ڈر جاتے. بعض بچے اسنیک سے کھیل لیتے ہیں. تو یہ میننگ کا مطلب لنگوسٹک کانوٹیشن نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ آپ نے اس انکاؤنٹر کے ذریعے کیا اویئرنیس حاصل کی. اور کانشیسنیس جو ہے وہ جو آپ نے بتایا، میں اس کو ڈیوائز کروں کہ انٹینشنیلٹی جو ہے وہ یہ والے میننگ جو پیدا ہو رہے ہیں، ہاں یہ کانشیسنیس ہے. یہی کانشیسنس آپ جو بھی میننگ دیتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جب ہم آئیں گے یہاں پر ٹائم کے اوپر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کانشیسنس ہر لمحے میں ایک ہی میننگ دے سکتا ہے. تو ایک میننگ وہ دے رہا ہوتا ہے، ایک میننگ وہ دے چکا ہوتا ہے، اور ایک میننگ دینے والا ہوتا ہے. تو اٹس اے ویری کمپلیکس فینومینا، اٹس اے آن گوئنگ فینومینا. ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ یہ چینج جی، ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ کے میننگ چینج ہو سکتے ہیں. ایک لمحے پہلے آپ کے نزدیک ایک چیز کے وہ میننگ ہوتے ہیں، اور ایک لمحے بعد میننگ بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جی مجھے سر یہ تھوڑی سی سمجھ نہیں آتی کہ ہیومن بینگ اور ہیومن بیکمنگ میں کیا فرق ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ہیومن بیکمنگ کو ہم دیکھیں گے جب ہم یہاں پہ آتے ہیں ٹائم کے اوپر. تو فلو آف ایکسپیرینس میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا کہ ہائیڈگر کے خیال میں بیکمنگ کیوں ہے ہیومن بھی ایک بیکمنگ کے پروسیس میں کیوں ہے، اور انٹیگرل پارٹ کیوں ہے اس کا، اس کی ایگزسٹنس کا. اور ہیومن بینگ اور ہیومن بیکمنگ میں کیا فرق ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ آپ اپنے آپ کو ڈائریکٹلی میننگ نہیں دے سکتے، پہلے آپ ورڈ کو میننگ دیں گے، پھر ورڈ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو میننگ دیں گے. لیکن ورڈ اس کے لیے کوئی فزیکل
स्पेस नहीं है जैसे ये दुनिया है, दुनिया के ऊपर आप बैठे हैं, बल्कि वर्ल्ड इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, योर रिलेशनशिप विद थिंग्स अराउंड यू, और आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें भी हैं, ऐसी मैनिफेस्टेशंस हैं वर्ल्ड की जो कि इंसान की इन्वॉल्वमेंट से इंडिपेंडेंट है, जैसे चांद है, सूरज है, आसमान है, ओशंस हैं, ये है। लेकिन एक दूसरा डायमेंशन भी है रियलिटी का, दैट इज सू हैंडन। सू हैंडन के लिए का मतलब यह है रेडी एट हैंड, एट हैंड, रेडी एट हैंड। रेडी एट हैंड का मतलब ये कि सू हैंडन हर वो चीज़ हो सकती है फॉर द इकोनॉमी ऑफ द टाइम, अगर हम कहें कि जो कि इंसान ने बनाई है, ये ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है या ह्यूमन कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि ये पूरा कमरा इट्स सू हैंडन, आपके कपड़े सू हैंडन, ये जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सू हैंडन, टेक्नोलॉजी जो प्रोड्यूस कर रही है दैट्स कॉल्ड सू हैंडन। सू हैंडन को भी आप मीनिंग देते हैं और इसके जरिए आप अपने आप को मीनिंग देते हैं। ये जो वेस्ट और द रेस्ट की डिबेट है, ये दरअसल सू हैंडन ही है कि वेस्ट को देख के ईस्ट के लोगों की सिटी क्यों गुम हो जाती है, बिकॉज ऑफ द सू हैंड। उनके पास जो टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन है और उसको देखकर वो अपने आप को जो मीनिंग देते हैं वो वर्थलेस, उसको देख के इनकी, जैसे हमारे नहीं सफरनामे होते थे, आपने पढ़े सफरनामे जो बड़े बड़े लोगों ने लिखे, हमें उनके नाम नहीं लिया, पता नहीं कौन कौन भाई सुन रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े सफरनामे लिखे, और सफरनामे जो हैं वो पढ़ने के नतीजे में अगर कोई पढ़ ले कि पहले तो ये सोचेगा मैं जा ही नहीं सकता वहाँ, ये तो नामुमकिन है कि मैं पहुँच जाऊँ, और अगर मैं पहुँच ही गया तो मैं उसे ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा उस वर्ल्ड को, और वो इंसान क्या होंगे जो उसको डोमिनेट कर रहे हैं। लिहाजा उसके अपने मीनिंग छोटे होते 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाए, नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाते हैं। तो ये सू हैंडन को भी लोग मीनिंग देते हैं और उनके ज़रिए अपने आप को, बहुत सारे लोग जो होते हैं अपनी गाड़ी को एक मीनिंग देते हैं और उस गाड़ी के ज़रिए अपने आप को मीनिंग देते हैं। गाड़ी अगर फर्नीचर है तो आप भी फर्नीचर हो, तो बहुत सारे लोग उस गाड़ी की वजह से कहीं जाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं गाड़ी के मीनिंग ऑब्जेक्टिव है, एग्जिस्टेंशियलिस्ट है, मेरे गाड़ी की कोई मीनिंग होती ही नहीं, आपने दी है उसको मीनिंग। तो एक्चुअली सिचुएशन होनी चाहिए ये कि इंटेंशन हुए वर्ल्ड की तरफ और वर्ल्ड से अपनी तरफ, लेकिन लोग सब वर्ल्ड की तरफ तो इंटेंशनल हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन एक्चुअली इनडायरेक्टली वो उनके मीनिंग्स को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। लिहाजा हमारे माशरे में जो करप्शन, सोशलाइजेशन ऑफ करप्शन हुई, वो क्यों हुई? क्योंकि लोगों ने अपने आप को वर्थलेस समझा और उन्होंने सू हैंडन को मीनिंग दिए एज ए रेफरेंस ऑफ रिस्पेक्ट, और फिर उन्होंने वो सू हैंडन अपने गिर्द जमा कर लिए ताकि लोग उन्हें इज्जत करें। हाइडेगर वो कहेगा कि हाइडेगर कहेगा भाई उन चीज़ों के अंदर कोई मीनिंग होता ही नहीं, जब तुम उन सब के क्लस्टर के बीच में बैठे हो तब भी तुम अपने आप को वर्थलेस फील करोगे। ये मुमकिन है, क्यों? क्योंकि चीज़ों के अंदर मीनिंग है ही नहीं। लेकिन अगर एक आदमी का IQ बहुत ही लो हो, एक्सट्रीमली लो, तो वो खुश हो जाएगा वो चीज़ें देख के, वो गाड़ी में बैठ के, वो घर में बैठ के, वो हवाई जहाज़ में बैठ के, वो खा कर, वो पहन कर, वो चल कर। तो मेजॉरिटी इंसान जो मीनिंग्स दे रहे होते हैं अपने आप को, दे आर सराउंडेड बाय सू हैंडन, और वो चीज़ों को मीनिंग देते हैं और उन चीज़ों के ज़रिए फिर वो अपने आप को मीनिंग देते हैं। न सिर्फ अपने आप को बल्कि इर्द गिर्द के जो इंसान होते हैं उनको भी इंसान के तौर पे मीनिंग देने को तैयार नहीं होते, उनको भी उनकी थिंग्स कंजम्पशन की बुनियाद पर वो मीनिंग देने की कोशिश करते हैं। और ये छोटे नहीं, पूरी पूरी सिविलाइजेशन होती है, एक तहजीब होती है जो दूसरी तहजीब को मीनिंग दे रही होती है बिकॉज ऑफ द सू हैंडन। वो समझते हैं कि ये चूंकि प्रिमिटिव जिंदगी गुजार रहे हैं, इनके पास तो वो चीज़ें ही नहीं है, इनके पास वो गैजेट ही नहीं है, तो ये सब ये ऐसे ही है, टट्टू फॉर्म में ही है। तो ये जो हाइडेगेरियन फ्रेमवर्क में रेडी एट हैंड जो है
وہ بھی اپنے اندر کوئی میننگ نہیں رکھتا. ریڈی ایٹ ہینڈ کے کوئی میننگ نہیں ہوتے. یہ موبائل کے کوئی میننگ نہیں ہے. آپ نے اس کو میننگ دیے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کے میننگ بدل کوئی اور میننگ دے دیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہے کہ یہ میرا میکینزم آف کنیکٹیوٹی ہے, ایک دوسرا آدمی کہے یہ میکینزم آف ٹریکنگ ہے, تو دونوں کے میننگ ایک ہی نہیں ہے. یس, یو کین کنیکٹ اٹ. اف یو کین کنیکٹ ود ہم ود دیٹ تھنگ, اٹ مینس دیٹ یو کین بی ٹریک ڈاؤن بائی دیٹ تھنگ. تو یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کنیکشن کے اوپر توجہ دے رہے ہو یا ڈیٹیکشن پہ توجہ دے رہے ہو, کس پہ توجہ دے رہے ہو. تو بنیادی طور پر جو تھنگز اراؤنڈ یو, یو آر سراؤنڈیڈ بائی ویب آف تھنگس, اینڈ وٹ ایور گیو میننگس, you are giving meanings to that thing. Indirectly you are giving meanings to yourself. That's what actually Sue Handon is. تو Sue Handon جو ہے وہ زیادہ متوجہ کرتا ہے انسانوں کو, کیونکہ چاند ستارے وغیرہ تو نظر ہی نہیں آتے لوگوں کو. آپ کراچی میں رہتے ہیں, آپ کو ستارے کہاں نظر آئیں گے. آپ جائیں جو کسی تھر میں جائیں, تھر میں جا کے آپ ریت کے اوپر لیٹیں اور پھر آپ دیکھیں اوپر, اتنے خوبصورت لگتے ہیں. لیکن اس میں آپ کا کانٹیکچویلٹی ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہاں پہ کوئی روشنی ہے ہی نہیں, بالکل اندھیرا, تو آپ کو آسمان نظر آئے گا کیسے. اور لیکن آپ کراچی میں یہاں لیٹو تو بہت سارے گھر تو ایسے ہیں جن میں آسمان نظر ہی نہیں آتا بیچاروں. گلیاں 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 یوں کر کے مل گئے فلیٹ, ہوا نہیں آ رہی, چھت نظر نہیں آ رہی, سورج کی دھوپ نہیں پڑ رہی. تو وہ تو سراؤنڈیڈ ہے بائی سو ہینڈ. وہ کانکریٹ کے جنگل میں رہ رہا, اس میں اس کی پاس جو ایکومولیشن آف تھنگز ہیں وہ انفیریئر بھی ہیں. اور آپ کہیں بھائی تمہارے اندر احساس کمتری کیوں ہے. احساس کمتری کیوں ہے؟ وہ اپنے آپ کو میننگ دے رہا ہے نا ان چیزوں سے جس کو وہ انکاؤنٹر کر رہا ہے. وہ بیچارے کو تھوڑی پتہ ہے کہ ہائیڈگر تھوڑی پڑھا اس نے جا کے کہ ان چیزوں میں کوئی میننگ نہیں ہوتی. نہ وہ اس طرح کا ریلیجس ہے جو بتا رہا ہے کہ بھائی دنیا کی جو حقیقت ہے کچھ نہیں ہے, مچھر کے پر کے برابر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ تو بیچارہ یہی سمجھ رہا ہے کہ میں ان چیزوں کو جب میننگ دوں گا ان ذریعے سے مجھے اپنے آپ کو میننگ ملے گا. تو وہ تو اپنے آپ کو میننگ فل اسی وقت سمجھے گا جب وہ ایکومولیٹ کرے گا زیادہ سے زیادہ سو ہینڈ. یہ صرف ہم نہیں ہیں, پوری دنیا اس میں انوالو, پوری دنیا. جو سلم ڈاگ ملینئر میں جو لڑکی نے کام کیا تھا وہ سلم میں ہی رہتی تھی نا. تو جب وہ مشہور ہوئی تو پھر کہاں چلی گئی, کہاں رہنے لگی ہے. وہ چلی گئی امریکہ چلی گئی یا یورپ چلی گئی. پھر اس نے اپنا ذاتی ایک جہاز بھی خرید لیا. تو اس نے انڈینس کے ساتھ کیا کیا, صحیح کیا غلط کیا؟ انڈینس کے ساتھ انڈینس کو چھوڑ کے چلی گئی نا, گٹر کو چھوڑ کے چلی گئی. وہ گٹر ہے نا وہ ایک بہت بڑا, جس میں سلم کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو وہ سلم کے لیے وہ جو اس نے کمایا نا بہت کچھ, کرتی ہوگی کچھ نہ کچھ, ہمیں نہیں پتا. لیکن بنیادی طور پر ایک انڈین اس پہ فخر کرے کہ دیکھو ہماری ایک لڑکی اس نے ترقی کی اور وہ اتنی بڑی ایکٹریس بنی, اور پھر اس نے اپنا ذاتی سپر سونک جہاز خریدا, اس میں آ رہی ہے جا رہی ہے یہ کر رہی ہے, اور یہ لوگ سب بنیانے پہن کے نیکر پہن کے نیچے تالیاں بجا رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میننگ جو وہ زیادہ میننگ فل کیوں ہوئی. اس نے جو میننگ دیا اپنے ارد گرد کی چیزوں کو, دوسرے لوگوں نے ان میننگز کو آبجیکٹو سمجھا اور ان کا ہاں یہی تو ہوتا ہے میننگ, اور کیا ہوتا ہے میننگ. اور وہ لوگ بھی انہی چیزوں کی ایکومولیشن کی کوشش کرتے رہیں گے. اور اگر کسی بچے نے کوشش کر کے وہ اچیو کر ہی لیا تو وہ سمجھے گا کہ اب میں ایک میننگ فل لائف گزار رہا ہوں. اور جو بیچارہ نہیں کر پایا, جو کہ زیادہ تر لوگ نہیں کر پاتے, تو وہ سمجھتا ہے میں میننگ لیس ہوں. ایک پروگرام آتا تھا کون بنے گا کروڑ پتی, اس میں ایک ہوتا تھا کہ آدمی جو ہے وہ آئے گا تو وہ اس سے 10 کویشچن کیے جائیں گے, پھر اس کو 1 کروڑ روپے ملیں گے. نہیں,
لیکن اس میں آپ کو فاسٹسٹ فنگر راؤنڈ میں آنے سے پہلے آپ کی کال کنیکٹ ہونی چاہیے. کال اگر کنیکٹ ہو گئی پھر آپ کو وہ انوائٹ کر لیں گے, اور اگر کال کنیکٹ نہیں ہوئی تو آپ ٹرائی کرتے رہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ کال کر رہے ہوں گے تو کال مشکل سے ملتی تھی. تو اس میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ فرسٹریٹ ہو گئے کیونکہ ان کی کال ہی نہیں مل پا رہی تھی, خودکشی کر کے اس بات پہ کہ میری کال کیوں نہیں مل رہی. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو دنیا میں آپ میننگ کا جو ویب ہے ہائیڈیگرین یا ایگزسٹینشلسٹ فریم ورک کے اندر, وہ اس کا جو سورس ہے وہ دنیا نہیں ہے. آپ اگر میننگ بدل دو تو بدل جائے, کچھ نہیں ہے اس کے اندر, لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے. یہ کرنا بہت مشکل. تیسرا ہے ڈیزائن. دنیا میں انسان کو کچھ میننگز فور ہینڈن کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے, کچھ میننگ سو ہینڈن کے بغیر سمجھ میں, لیکن کچھ میننگز ادر فیلو ہیومن بینگز کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتے. تو ڈیزائن جو ہے از دا کمبینیشن آف ٹو ورڈ, دا اینڈ زائن. یہ جرمن ورڈ ہے SEIN, زائن, صحیح ہے. دا مینس دیئر, زائن مینس سیلف, their self, other fellow human, the they, یہ بڑا مشہور فریز ہے. یہ دیم سے مختلف ہے, جیسے دیم کیا دیم نہیں ہے, کیونکہ اس ہائیڈگر کرتا یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نئی ٹرمینالوجی کوائن کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کو کنونشنل میننگ سے الگ کرے. عام طور پہ جرمن فرینچ تھنکرز یہ کرتے ہیں. تو دے یہ بتا رہا ہے وہ لوگ جو کہ یو آر سراؤنڈیڈ بائی ادر فیلو ہیومن بینگس, تو آپ کچھ سیپریٹ فرام ادر دین یو, لیکن وہ انٹینشنل ہے, وہ بھی آپ کی طرف انٹینشنل ہے, آپ ان کی طرف انٹینشنل ہے, تو آپ ان کو کوئی میننگ دو گے, ان کے ذریعے آپ اپنے آپ کو میننگ دو. یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے دے پیپل آلویز سراؤنڈیڈ بائی اسٹوپڈ پیپل. Why they tolerate stupid people? Because in order to feel themselves wise. صحیح ہے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ ہائیڈگر یہ کہتا ہے جیسے ایک انسان کو پتہ نہیں چلے گا کبھی بھی جب تک کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی, اولاد کیا ہوگی. صحیح ہے. اور بہت ساری چیزیں جو اولاد کے بارے میں لوگ جھوٹی بھی بولتے ہیں. اولاد جب آتی ہے تو انسان خوشیوں سے بھر جاتا ہے, یہ بھر جاتا ہے, اس طرح کی جھوٹی بکواس بھی لوگ کرتے ہیں, اس طرح کی ڈرامے. جیسے میرے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں پھر ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کا جو پہلا بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں اور باپ اس طرح ان کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں جیسے یہ شہزادہ شہزادی اور نہیں بادشاہ اور کوئین اور شہزادہ اور خوشیاں اور مسرتیں اور سب کی چہرے جو ہے اس میں. پھر تھوڑے دن بعد ان کی منوس ٹائپ کی بھی تصویریں آئیں. دنیا میں سب سے زیادہ اذیت اور دکھ انسان کو اولاد ہی پہنچا, اس کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. تو بتانے مطلب یہ کہ اس کے باوجود بھی اولاد کے لیے انسان کرتے ہیں, لوگ کرتے ہیں. تو ہائیڈگر یہ کہتا ہے کہ بینگ کے میننگز بھی ڈیزائن کے بغیر آپ اپنے آپ کو میننگ نہیں دے سکتے. جیسے اولاد کی ایک ایبسٹریکٹ میننگ جو آپ نے کتابوں وغیرہ میں پڑھے ہوں گے, وہ ایک اولاد ان اٹسیلف, جب اس کو آپ میننگ اس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو میننگ دیں گے تو آپ کو. اسی طرح لور, تو ایک وہ جو شاعر ہونے وغیرہ, اور ایک سچ مچ. پھر وہ آپ کے ساتھ جب گیم کرے, آپ کے ساتھ پلے کرے, آپ کے ساتھ چالاکی کرے, آپ اس سے بچو, وہ آپ سے بچے. تو آپ کے وہ جو میننگز آپ نے کہیں بنائے ہوئے ہوتے ہیں, لوگوں نے آپ کو دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ سب اسمیش کر جاتے ہیں. تو ڈیزائن بھی آپ کو میننگ دیتے ہیں کانسٹنٹلی. اور یہ آپ کا فور ہینڈن, سو ہینڈن اور ڈیزائن فار ادرس, یہ مستقل اور مسلسل آپ کو انگیج رکھتے ہیں, کبھی بھی آپ اس سے باہر نہیں جاتے.
تو ان کا یہ خیال ہے کہ انسان جب اس ویب آف ریلیشن شپ میں ہوتا ہے اصولاً اسے کرنا یہ چاہیے، اویئر ہونا چاہیے. آتھینٹک موڈ کیا ہوتا ہے؟ آتھینٹک موڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ دے رہے ہو میننگ. یہ ہے آتھینٹک موڈ. ان آتھینٹک موڈ کیا ہے؟ آپ میننگ تو دے رہے ہو لیکن آپ یہ بھول جاؤ کہ ان چیزوں کے اپنے کوئی میننگ نہیں. یہ ہے ان آتھینٹک. ان آتھینٹک دونوں صورتوں میں میننگ تو آپ دے جا رہے ہو لیکن ایک میں آپ اویئر ہو اور ایک میں آپ اویئر نہیں ہو. دوسروں کے دیے ہوئے میننگز کو آپ اپنے اوپر مسلط کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، نقصان پہنچا رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ اس آبجیکٹ کے کوئی میننگ ہے ان اٹ سیلف، اس دنیا کے کوئی میننگ ہے ان اٹ سیلف، اس انسان کے کوئی میننگ ہے ان اٹ سیلف. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ایک لڑکا تھا جو اپنے کلاس فیلو کی تصویر جو تھی، بڑی سی تصویر، اس نے اپنے کمرے میں لگائی ہوئی تھی، اپنے ہی کلاس فیلو. وہ اس کا آئیڈیل تھا، اپنے ہی کلاس فیلو، کیونکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھا، وہ بہت اچھا پڑھتا تھا اور یہ کرتا تھا. تو ایک بار میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ تصویر اس کی کیوں لگائی ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میں اس جیسا بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو کب بنو گے؟ تم تو کلاس فیلو ہی ہو نا. میں ویسے ہی چلنے کی کوشش کرتا ہوں، ویسے ہی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں، ویسے ہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. خیر میں نے تو محسوس نہیں کیا ایسا، مجھے تو نہیں لگا ایسا. بولے میں یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو میں نے کہا اس کا کیا طریقہ ہے؟ بولے کہ جو ہم دونوں کو جانتا ہے نا اس کے سامنے ویسے بات نہیں کرتا. ہاؤ پیتھیٹک. حالانکہ میری بھی عمر اس وقت زیادہ نہیں تھی، مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا اچھا تو تم میرے سامنے الگ طریقے سے بات کرتے ہو، دوسروں کے سامنے الگ؟ بولا ہاں. تو میں نے کہا تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں؟ مجھے بتا کیوں دیا تم نے؟ بولے کہ تم نے کوشچن ایسے پوٹ کیے، پھنس گیا اور میں ان انٹینشنلی بول دیا، کسی کو بتانا نہیں. میں نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا. تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے آپ لوگوں کو تو نہیں پتا کون ہے، لیکن یہ کہ وہ امپریس تھا اس سے. لیکن جب ہم آئے 4th ایئر میں تو 4th ایئر میں انہوں نے اس کی تصویر نکال دی اور ہمارے ایک استاد تھے ان کی تصویر لگا دی اس نے. حالانکہ وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نہیں تھا، دوسرے ڈپارٹمنٹ. تو جب میں جاتا تھا اپنے ایک ٹیچر صاحب نے، وہ بڑا فرینڈلی تھا اور امریکہ سے نیا آیا تھا، بڑا فرینڈلی ہو کے پڑھاتا تھا اور بہت زیادہ سختی نہیں کرتا تھا، مذاق بھی کرتا تھا. یہی پوچھتا تھا نہیں کتنے نمبر چاہیے تمہیں؟ سر کیا نہیں کتنے جتنے چاہیے کتنے چاہیے سر، لکھ دو اس پہ، کاپی پہ لکھ دو. تو وہ امپریس ہوئی، کیا آدمی ہے، لکھ دو اس پہ 78. ٹھیک ہے بس دے دیے میں نے 78. اب تم دیکھو. اس کے بعد پھر جب پیپر پڑھ لیتا کچھ یار تم مطمئن ہو 78 پہ؟ میں نے بھی پڑھ لیا اور تم نے بھی پڑھ لیا. سر میں مطمئن نہیں ہوں. کتنے پہ مطمئن ہو گئے؟ سر اس کو کم کر دیتے ہیں تھوڑا سا، 70 کر دیں. اب مطمئن ہو؟ جی سر. ٹھیک ہے 70. تو اس طرح کا تھا. ان کی لگا دی تصویر، ان کی طرح بولنا شروع کر دیا. میں نے کہا کہ اب تم اس کی طرح تم 4 سال میں سدھرے نہیں کوئی تو ہو نا، کوئی تو ہو جس کو میں میننگ دوں اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو. ہائیڈگر یہ کہے گا کہ یہ بھول گیا کہ اصل میں کسی چیز کے کوئی میننگ نہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی روٹین لائف میں اصل میں کس چیز کو بھولتے ہیں. آپ کو 4 ہینڈ سو ہینڈ اور ادرز یاد رہتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. دیٹ از دا پرابلم. اسے کہتے ہیں روٹین لائف ٹریپ، یعنی کہ آپ کو اپنی ایگزسٹنس ہی بھول جاتے ہیں.
آپ کو ہمیشہ اپنی روٹین لائف ہوتی ہے, یعنی کہ آپ پوری زندگی اپنے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو. ہائیڈگر کے خیال میں آپ زیادہ تر اپنے بارے میں صبح سے آپ نے کیا سوچا, تو آپ جب بھی دیکھیں گے آپ نے اپنے کام کے بارے میں سوچا, آفس کے بارے میں سوچا, اپنی گاڑی کے بارے میں سوچا, اپنے گھر کے بارے میں سوچا, اپنے بچے کے بارے میں سوچا, دوست کے بارے میں سوچا. پریزیوم آپ نے یہ کیا ہے کہ یہ آپ سوچ رہے ہیں, ایکچولی آپ تو اپنے آپ کو بھولے گئے. تو اس کے لیے ایک اس کا وہ ہے, اس ڈیلیما کو ایکسپلین کرتا ہے, وہ اس کا ٹالسٹوئے کا ہے, دا ڈیتھ آف ایلیچ. اس پرابلم کو وہ ایکسپلین کرتا ہے کہ بھئی ایک آدمی جو لائر تھا وہ بڑا مصروف آدمی تھا, کیس نہیں لے پاتا تھا, یہ لوگ پریشان ہوتے تھے, کبھی کس کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا تھا, کبھی کیس جیت جاتا, کبھی کیس ہار جاتا تھا, کبھی کوئی اندر ہو جاتا, کبھی کوئی باہر ہو جاتا تھا. لیکن وکیل کا کیا ہے, وکیل کو کیا ہو رہا ہے, کبھی وکیل کو سزا ملی, بھئی نواز شریف کو پکڑ کے بند کر دیا, تو نواز شریف کا وکیل جو اس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا اس کو کیوں نہیں ملی سزا؟ ہاں, یو نو, تو بتانے کا مطلب یہ کہ ایک آدمی زندگی ہار جاتا ہے. اب میری وجہ سے کوئی آدمی, میں پرسنلی ایسا آدمی ہوں, اگر میری وجہ سے کوئی پھانسی لگ جائے تو میں تو سروائیو کر ہی نہیں سکتا, میں تو کولیپس کر جاؤں گا کہ مر کیسے گیا یہ, اب میں کیا کروں. تو کوئی تو میننگ دیتا ہوگا نا. تو ٹالسٹوئے کہتا ہے کہ بھائی وہ ایک لیے یہی کرتا تھا, بڑا مصروف رہا, ایک دن اس کو کچھ تکلیف وغیرہ ہوئی, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے بتایا بھائی آپ تو مرنے والے ہو, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ مرنے کی وجہ کیا ہوگی, اپینڈیسائٹس کی وجہ سے مرو گے, کڈنی پین کی وجہ سے مرو گے, کس وجہ سے مرو گے, یہ ہے اصل مسئلہ. تو ٹالسٹوئے کے لیے, وہ ایلیچ کے لیے میٹر کرتا ہے کہ وہ کس وجہ سے مرے گا, تو میٹر ہی نہیں کرتا. سب فنڈامنٹل بات یہ ہے کہ the project is going to be abandoned. تو اب اگر اس کے سامنے کوئی کہے یہ کرو وہ کرو, تو اس کے لیے میننگ ہی بدل گئے نا. تو آپ جو عام آدمی ہے وہ اپنی ایگزسٹنس کو لے رہا ہوتا ہے فار گرانٹیڈ. کیوں؟ کیونکہ ہی سراؤنڈیڈ بائی سو مینی تھنگز اینڈ ہی تھنکس دیٹ the thing, meaning of the things lies in themselves and I am exploring them. Actually you are not exploring things, you are exploring yourself. لیکن چونکہ روٹین ورلڈ ہوتا ہے اس میں لوگ بھول جاتے ہیں اپنے آپ کو, اور دنیا ہی یاد رہتی ہے ان کو, تھنگز ہی یاد رہتی ہیں اس کو, چیزیں ہی یاد رہتی ہیں اس کو. انسان ڈپینڈ کرتا ہے کون کتنا کس سطح پر ہے. تو کچھ لوگ چیزوں کے لیے, کچھ تھنگز کے لیے, کچھ آسمانوں اور پہاڑوں کے لیے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ایکچولی نہ پہاڑوں کے اندر کوئی میننگ ہے, نہ گیجٹس میں کوئی میننگ ہے, نہ دوسرے انسانوں میں کوئی میننگ ہے. آپ ہو میننگ کا خدا. چھوٹے چھوٹے جھوٹے خدا ہیں سارے کے سارے. چونکہ یہ سب جھوٹے خدا ہیں اسی لیے جھوٹے میننگز دیتے ہیں, تو ان کے دیے ہوئے میننگس ہی کوئی ورک بھی نہیں ہوتی. آپ اپنے آپ کو کچھ بھی دے دو میننگ, اور اپنے میننگ بدل بھی لو. تو ایگزسٹینشلزم جو ہے وہ ایک بہت ہی کمپلیکس لیکن بڑی پینیٹریٹنگ تھاٹ ہے. کم از کم ایتھیسٹک ڈومین میں ایک بہت ہی زیادہ افیکٹو جسٹیفیکیشن وہ دیتی ہے اپنے آپ کو جھوٹا خدا بنانے کی. جیسے اس نے کتاب بھی لکھی, یو شیل بی ایز گاڈ, اس کی ایرک فرام کی. تو بنیادی طور پر چیزوں کو معنی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا چیزوں کو معنی, اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو جو معنی دیتا ہے چیزوں کے وہی میننگز ہوتے ہیں. اب ایگزسٹینشلزم میں کیا ہے کہ آپ ہو, آپ جو جس چیز کو میننگ دینا چاہو دے دو, اور آپ جب ان کے میننگ بدلنا چاہو بدل دو. تو ان اٹ سیلف جب کسی چیز کے کوئی میننگ نہیں ہے تو پھر رہ کون جاتا ہے؟ آپ ہی رہ جاتے ہو بس, اور تو کچھ رہتا نہیں ہے. اس وجہ سے ایگزسٹینشلسٹ
ٹرینڈ میں جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ریلیجن کے ساتھ چلنا, ویلیوز کے ساتھ چلنا, ٹریڈیشن کے ساتھ چلنا. اس لیے جوانی میں لوگ عام طور پہ ایگزسٹینشلسٹ اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں, کیونکہ یہ سب چیزوں کو جسٹیفائی کر دیتا ہے. کھلے کھاؤ تے کھلے نہ ہو اور آنسریبل بھی نہ ہو کسی چیز کو. صحیح. تو یہ ویب آف ریلیشن شپ سمجھ میں آ گیا آپ کو. اب اس کو ٹیمپورل ایگزسٹنس کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو جب آپ ایگزسٹینشلسٹ فریم ورک میں چیزوں کو میننگ دے رہے ہوتے ہیں تو ہر لمحے میں آپ ایک ہی میننگ دے سکتے ہیں. تو ایک میننگ آپ دے رہے ہوتے ہیں, ایک میننگ آپ دے چکے ہوتے ہیں, اور ایک میننگ آپ دینے والے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مستقل انگیج رہتے ہیں ٹورڈ سم تھنگ ادر دین یور سیلف. کانسٹنٹلی انگیج ہوتے ہیں آپ اپنے علاوہ کسی اور چیز کی طرف. تو اگر فرض کیا کہ ایسا ہی ہے تو آپ ایکچولی کہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ یہاں, یہاں یا یہاں؟ یہ ہے فیوچر, یہ پریزنٹ ہے, اور یہ پاسٹ ہے. آپ کہاں پر ہوں گے؟ جہاں بھی کانشیس. یہ ہے نان بینگ, یہ ہے بینگ, اور یہ اور یہ ہے اور یہ. تو یہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ تین جو ہیں پاسبلٹی ہے. ایک ایکسپیرئنس آپ کر رہے ہو, ایک ایکسپیرئنس آنے کو تیار ہے, اور ایک ایکسپیرئنس آپ نے ابھی کیا ہے. تو ماضی کوئی ایگزسٹینشلسٹ فریم ورک میں ماضی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے, اور مستقبل کوئی بہت آگے کی بات نہیں ہے. جب آپ ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں نا, اس کا کچھ پارٹ ماضی میں ہوتا ہے, کچھ حال میں ہوتا ہے, کچھ مستقبل میں ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں. یو آر جسٹ فلوئنگ بٹوین پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر. اگر آپ سبسٹینٹیو سینس میں دیکھیں تو جو آپ کا ماضی ہے وہ تو اب irrelevant ہے, کیونکہ وہ تو ہو گیا. اور جو مستقبل ہے وہ تو ایکچولی ابھی ایکچولائز ہوا ہی نہیں, تو وہ تو ابھی نان بینگ ہے, ابھی وہ ایکچولائز نہیں ہوا. اور پاسٹ ایکچولائز ہو چکا. تو ایکچولائزڈ اور نان ایکچولائزڈ بینگ کو جو لنک کرتا ہے وہ پاسٹ پریزنٹ ہے. تو پریزنٹ از جسٹ اے جنکچر بٹوین the future and the past. So what actually you are doing in this framework, that you are constantly concretizing your past from your future through your present. But you cannot pinpoint from where the future starts, from where the past ends, from where the present begins. یہ آپ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ Actually, phenomenologically, it's all connected. It's flow. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ایک بہت اونچی عمارت سے آپ کو پھینک دیا جائے تو آپ ہر فلور پہ ہوگے بھی اور نہیں بھی. ہر فلور سے گزرتے جب جا رہے ہوگے تو آپ ہر فلور کی طرف ہوگے لیکن اس سے گزر جاؤ گے ہر فلور سے. تو اگر فرض کیا کہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہو اسی طرح جس طرح میں کنیکٹڈ ہوں, تو وہ بتاتے بھی چلے جاؤ اب میں 99 فلور پہ آ گیا ہوں, لیکن جب 99 آپ بول رہے ہوگا تو آپ اس وقت تک 98 پہ پہنچ چکے ہوگے. اور ہر لمحے سے ہوتے 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 آپ کہاں تک پہنچ چکے ہوگے؟ آپ نیچے جا کے ہٹ کرو. تو اسی طریقے سے ہر لمحے سے آپ گزر رہے ہو, ہر لمحے سے گزرتے چلے جا رہے ہو, اور ایکچولی آپ جا کر جب تک کہ زمین پہ ہٹ نہیں کرتے اس وقت تک یہ بیکمنگ کا پروسیس چلتا رہے گا. تو یو آر ناٹ نیدر نان بینگ نور یو آر بینگ, یو آر بیکمنگ. یو آر بیکمنگ واٹ یو ڈونٹ نو. کیا یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ اس کا ریورس ڈائریکشن بھی تو پاسبل ہے کہ یعنی کہ ایک تو اوپر سے نیچے پھینکا جا رہا ہے
یا نیچے سے یعنی اوپر. وہ پیسمزم کا نشانی ہے، آپٹمزم تو یہ کہے گا کہ میں نیچے سے اوپر جا رہا ہوں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہائیڈگر اس کے لیے ٹرم استعمال کرتا ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں وہ ٹرمز نہ استعمال. ایک ہے ٹرم بفندلیخکائٹ، تھروننس. وہ کہتا ہے یور تھرون پوٹینشیل، تھروننس، تھرون پوٹینشیل. تو یو آر انفولڈنگ یور سیلف. تو اس کے لیے وہ اگزامپل دیتا ہے آنین کی. جیسے پیاز ہوتی ہے نا، اس کا ہر چھلکا اتارو تو نئی پیاز ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چھلکا اتارو پھر نئی پیاز، پھر نئی پیاز، لیکن ایکچولی اندر کچھ نہیں ہوتا. تو اٹس این ایگزامپل آف دی آنین. کہ آپ تو اندر جانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اس لیے پیاز کی جو ایسنس ہے وہ جہاں پہ ہے وہی تو ہے پیاز. ان کے خیال میں پیاز جو ہے وہ اپنے آپ کو انفولڈ نہیں کر رہا، لیکن انسان اپنے آپ کو انفولڈ کر رہا ہے. ڈیزائن جو ہے وہ اپنے آپ کو انفولڈ کرتا ہے، لیکن انفولڈنگ کے نتیجے میں کچھ ملے گا نہیں. اصل میں جو آپ کے ہاتھ میں آئے گا وہ پیور نتھنگنیس ہوگی. یہ تھیوری ہے نا کہ وہ منزل کی تلاش نہیں، وہ تو راستہ ہے جو. جی بالکل. اور جیسے بہت سارے لوگ ہیں، جیسے یعنی کہ جو انڈین سویلائزیشن ہے، جو ہندو سویلائزیشن، وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو سرچ میں ہیں، وی آر ایکچولی ناٹ. ہمیں تو سرچ میں ہے، سچ میں ہی رہیں گے. تو یہ بھی ایک طرح کی انفولڈنگ ہے. انفولڈنگ از مور امپورٹنٹ. تو یہ دو کانسیپٹ انڈین کانسیپٹ ہے. مطلب انڈینز بولتے ہیں کہ بھائی جیسے ہندوازم ویسے پوچھ رہا ہوں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ منزل سے زیادہ سفر امپورٹنٹ نہیں. مطلب یعنی کہ ہندو سویلائزیشن جب ہم بدھزم کریں گے تو اس وقت میں اس کو ایکسپلین کروں گا کہ وہ کس طرح لیتے ہیں بدھسٹ اس کو. سفر ہی کہا جاتا ہے نا کہ زندگی سفر ہی کی طریقے سے ہاں مختلف مناظر اور مدارس طے کر رہی ہیں. ہاں، لیکن جو ہم لوگوں کا کانسیپٹ ہے عام طور پہ کرسچن ہیں یا جیوز ہیں یا مسلمان ہیں، ان کے پاس جو سفر ہے، سفر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی کوئی منزل ہوتی ہے، اس کی کوئی ابتدا ہوتی ہے، کوئی اس کی انتہا ہوتی ہے، اور اس کا کوئی صحیح راستہ ہوتا ہے، کوئی غلط راستہ. سفر جو ہے وہ بڑا سمبولک اس کی ریفرنس ہے. یعنی کہ سفر جو ہے وہ آپ کسی ڈائریکشن میں کرتے ہیں، سفر میں آپ راستہ بھول جاتے ہیں، سفر میں آپ منزل پہ نہیں پہنچ پاتے، وغیرہ وغیرہ بہت سارا. تو کرسچن، مسلم اور جیوز، ان کے پاس جو سفر کے میننگ ہے وہ بڑے ایکسپلسٹ ہیں کہ بھئی ایک راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، نہیں جانا تمہیں اس راستے پہ، اپنی مرضی سے جانا، چلے جاؤ، لیکن پھر گارنٹی نہیں کہاں پہنچو گے، گڈھے میں گرو، لیکن ملاقات تمہاری وہیں ہوگی، سب کی ایک جگہ ہی ہوگی. لیکن یہاں پر ہم سفر کی بات نہیں کریں گے، جسٹ انفولڈنگ. یعنی کہ یہ سفر کا ٹرم استعمال نہیں کرتے یہ انفولڈنگ اور سفر. یس آف کورس یو یہ تو والا ہے نا کانسیپٹ را میں ہے، رفش عمر، ہیلپلیسنس کی کیفیت. بعض صوفیہ کے ساتھ انہوں کو بعض صوفیہ نے اس کو لیا، اور بعض لوگوں نے بڑے بڑے صوفیہ کو اس کے ساتھ لنک کیا، ڈی کنسٹرکشنزم کے ساتھ، ایگزسٹینشلزم کے ساتھ. لیکن چونکہ میں ان سے ایگری نہیں کرتا اس لیے میں ان کو ریفر نہیں کر رہا. صحیح ہے. تو بہت سارے لوگوں نے وجودی فلسفے کو، ایگزسٹینشلزم کو لنک کیا ہے بڑے بڑے ہمارے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ بڑے صوفیہ کے ساتھ لنک کیا ہے اور اس کو جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کی ہے. اور تو وہ اس میں کیا ایسا کہہ سکتے ہیں سفر بغیر منزل کے، مطلب آپ ایکسپلور کر رہے ہیں بس وداؤٹ انٹینڈنگ ٹو ریچ اینی ڈیسٹینیشن. ہاں، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، آپ انفولڈنگ ہے. لیکن یہ بنیادی طور پر جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سفر کر رہا ہے جس کا میننگ بھی اسی طے کرنا ہے، تو وہ کوئی پلیزنٹ اسٹیٹ آف کانشیسنس نہیں ہوتی. اردو میں کوئی لفظ ہے اس کے لیے جو بغیر منزل کے سفر کے لیے؟ شراب کی طرح نہیں، شراب نہیں ہے. شراب تو اس کا مطلب وہ تو منزل ہو گئی نہیں. شراب بنیادی طور پر تو ایک آپٹیکل ایلوژن ہے نا آپ کا. بنیادی طور پر جب آپ کو بیڈ فیتھ پہ آؤں گا تو اس کو ایکسپلین کرتا ہوں.
ابھی میں اگر یہ چیز اگر یہیں پہ میں نے اس نئے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس نہیں کیا تو یہ ایویپوریٹ ہو جائے گا. دو کانسیپٹ ہیں, ایک ہے پوٹینشیلٹی اور ایک ہے فیکٹسٹی. پوٹینشیل آپ کا امکانات ہے اور فیکٹسٹی آپ کی ایکچولائزڈ پوٹینشیلٹی. مثال کے طور پہ آپ کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ آپ پینٹنگ کر سکو, صحیح ہے, یہ آپ کا پوٹینشیل ہے. فرض یہ آپ نے زندگی میں کبھی پینٹنگ نہیں کی تو یہ پوٹینشیل تو ہے لیکن ابھی تک آپ نے اس کو ایکچولائز نہیں کیا. اگر آپ اسے ایکچولائز کر لیں اور آج پینٹنگ کر دیں تو یہ بن جائے گی آپ کی فیکٹسٹی. تو پاسٹ آپ کی فیکٹسٹی ہے, ٹھیک ہے, فیوچر آپ کا پوٹینشیل ہے. لیکن کون سے وقت آپ کون سا پوٹینشیل ایکچولائز کرو اس کا فیصلہ آپ پریزنٹ میں کرتے ہو. یہی ہے آٹونومی, اسی کو فریڈم کہتے ہیں. یعنی کہ آپ کب کون سا پوٹینشیل ایکچولائز کرو گے, دیٹس یور چوائس, دیٹس ایکچولی یور چوائس. تو آپ ایبسولوٹلی فری ہو کہ آپ کب کون سا پوٹینشیل ایکچولائز کرو گے. یہ آپ کے چوائس ہے. مثال کے طور پہ آپ اپنی بہت سارے پوٹینشیلز کو پوسٹ پون کر سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ کو میرے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ میں پینٹنگ کر سکوں لیکن میں کبھی زندگی میں پینٹنگ نہیں کروں گا, میں کروں گا ہی نہیں پینٹنگ. تو آپ نے چوائس کر لی ہے. آپ نے کہا کہ میں 10 سال کے بعد کروں گا پینٹنگ, تو آپ نے پوسٹ پون کر دیا, ابینڈن کر دیا. تو آپ اپنے پوٹینشیلز کو کب ایکچولائز کرو گے اس کا فیصلہ آپ ہی کرتے ہو. اور جب آپ اسے ایکچولائز کر لیتے ہو تو وہ آپ کی فیکٹسٹی بن جاتا ہے. تو میں اور آپ جو زندگی گزار چکے وہ ہماری فیکٹسٹی ہے. اس کی بنیاد پہ ہمارا پوٹینشیل افیکٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آپ نے زندگی میں کبھی محبت کر لی, ٹھیک, محبت کی آپ نے, یہ فیکٹسٹی ہوگی آپ کی. لیکن اس سے یہ امپلائی نہیں ہوتا کہ اب آپ نفرت نہیں کر سکتے. آپ نے ہمدردی کی, آپ ایک ہمدرد انسان ہو, جیسے ہوتا ہے نہیں میں تو بڑا ہمدرد انسان ہوں. تو اس سے یہ امپلائی نہیں ہوتا کہ آپ ظلم نہیں کر سکتے. آپ معاف کر دیتے ہو, یہ آپ کی فیکٹسٹی ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے دشمنی نہیں کرو گے, بدلہ نہیں لو گے, ریونج فل آپ نہیں لو. تو بتانے کا مطلب یہ کہ یہ جو ہماری فیکٹسٹی ہوتی ہے اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اپنے پوٹینشیلز کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ میں یہ کر چکا ہوں لہذا میں یہ نہیں کروں گا, اب میں مجبور ہوں. تو ایگزسٹینشیل ہے, کوئی مجبور نہیں ہوں, مجبور نہیں ہوں, آزاد. انسان اتنا شفاق ہے کہ ایک لمحے کسی سے محبت کر رہا ہوتا ہے, دوسرے لمحے کسی کے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے. وہی انسان, ایک انسان اپنی اولاد کے لیے مر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کی اولاد کو مار رہا ہوتا ہے. اپنی بیوی بچوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور دوسروں کے بیوی بچوں کو آگ میں جھونک رہا ہوتا ہے. تو دیٹ از پریزنٹ, یعنی کہ کانکریٹائزیشن ہے پوٹینشیلٹی, یعنی کہ پریزنٹ جو ہے وہ کانکریٹائز کرتا ہے آپ کی پوٹینشیلٹی کو. تو یور کانکریٹائزڈ پوٹینشیلٹی از ایکچولی یور فیکٹسٹی, ٹھیک ہے. تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایگزسٹینشلسٹ فریم ورک میں کیا کرتے ہیں, ڈریون بائی دا فیکٹسٹی. وہ کہتے ہیں چونکہ میں یہ ہوں, میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا بھائی ہوں, میں اس کا شہری ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, لہذا میں یہ نہیں کر سکتا. تو ایگزسٹینشلسٹ کہتے ہیں کہ یہ اس کا خیال ہے, ایکچولی وہ ایبسولوٹلی فری ہے. جب انسان کو پتہ چلتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو اپنی ذمہ داری کسی پہ ڈال ہی نہیں سکتا. اگر
آپ لوگ زندگی کے کتنے فیصلے ایبسولوٹلی فری کرتے ہو؟ کتنے فیصلے آپ، کتنے پرسنٹ فیصلے آپ خود کرتے ہو؟ جس کبھی تو کسی سے پوچھنا پڑتا ہے لیکن محفوظ تو رکھنا پڑتا ہے سب کو. نہیں، کتنے پرسنٹ فیصلے مقبول ہیں؟ 10% ہو گئے اپنی مرضی سے. یہ 10% فیصلے اپنے خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور 90% فیصلے کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ریلیشنشپ جو کون مثلاً کون ہے وہ؟ فیملی ہو گئی، دوست ہو گئے، ان کو دیکھ کر بہت سارے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے اسی طرح ہے. ایگزیکٹلی 10% کا مجھے پتا نہیں کتنے ہو سکتا ہے. 100% اتنے ہی ہو گئے ہیں، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم لگ رہے ہیں مجھے تمہارے چہرے سے. ہے بالکل ٹھیک ہے. تمہارا پرسنٹیج سے نہیں بتا سکتے یہ لیکن اندازہ بتا، ہم کون سا چیک کر رہے ہیں؟ 70%. 70%. ہاں. آپ کے 10% ہم آپ کے ساتھ صحیح. 10%. ریلیشنشپ ڈیفائن کرتا ہے موسٹ آف دا ڈیسیژن. آپ کا ایسے ہی 10%. 10%. ہے 10%. ٹھیک ہے. آپ کا کچھ بھی 100%. ٹھیک ہے. آپ کا کافی زیادہ بس کتنا؟ ٹھیک ہے. 70-80. چلو 100%. 70-80%. آپ کا بھائی؟ مگر الٹیمیٹلی تو 100% چاہے ہم جس نہیں. مطلب ایک انسان کہتا ہے بھائی میں مجبور ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں. آپ کا بھائی کتنا؟ 20%. تو ہائیڈگر کہتا ہے یہ جو ہم پرسنٹیج میں کر دیتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس اینزائٹی کو بیئر نہیں کر سکتے جو ہمیں یہ بتائے کہ ہر فیصلہ جو ہم نے کیا، جو بھی، اس کا ذمہ دار ہم خود ہی تھے. انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اس کو روک سکتا ہی نہیں تھا، یعنی کہ فیملی کی وجہ سے آپ رک گئے، تو آپ خود رکے نا. بہت سارے لوگ نہیں رکتے فیملی کے لیے، بہت سارے لوگ ماں باپ کی وجہ سے نہیں رکتے، بہت سارے بیوی بچوں کی وجہ سے نہیں رکتے، بہت سارے مذہب کی وجہ سے نہیں رکتے، بہت سارے لوگ اللہ کے ڈر سے نہیں رکتے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ملک اور وطن کی وجہ سے نہیں رکتے ہیں. تو وہ کیوں نہیں رکتے؟ تو ایگزسٹینشلسٹ کہتے ہیں اصل میں کوئی چیز آپ کو روک ہی نہیں سکتی unless you decide. تو یہ سارتھ کا آرگومنٹ ہے. even not to choose is to choose. جب آپ خود چوز نہیں کرتے تب بھی آپ چوز کرتے ہیں. آپ یہ چوز کرتے ہیں کہ آپ نے چوز نہیں کیا، یہ بھی چوائس ہے آپ کا. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی بڑی پلیزنٹ اسٹیٹ آف کانشیسنیس نہیں ہوتی. آزادی کا احساس آپ کو اطمینان نہیں دیتا، پین دیتا ہے، پینفل ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتا ہے. اس لیے ہائیڈگر کیا کہتا ہے؟ فریڈم از دا پلیٹ فارم آف اینزائٹی اینڈ فرسٹریشن. فرسٹریٹ کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ فرسٹریٹڈ کون ہے؟ جس کے بعد چوائس سب سے زیادہ چوائس جس کے پاس ہوگی. تو سب سے زیادہ چوائس کس کے پاس ہے دنیا میں؟ دنیا میں کس کے پاس ہے؟ ایگزیکٹلی شیطان کے پاس. شیطان دا موسٹ فری، کیونکہ شیطان نے چوائس لی، فرسٹریٹڈ. لیکن بائبل نے اس کے لیے جو ٹرم استعمال کیا ہے فرسٹریٹڈ. وہ فرسٹریٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سجدہ کرتا ہوں لیکن میں اپنی چوائس سے کروں گا. میری مرضی آئے گی تو کروں گا، نہیں آئے گی تو میں نہیں کروں گا. تو فرسٹریٹ ہوتا ہے جب انسان ایبسولوٹلی رسپانسبل ہوتا ہے اپنے ہر ڈیسیشن کا. اگر آپ اپنے ہر ڈیسیشن کے ذمہ دار خود ہیں، سب چیزیں تو آپ ٹھیک نہیں کرتے ہیں نا، تو آپ کو پین ہوتا ہے.
تو آپ کیا کرتے ہو, اس کی ذمہ داری ڈال دیتے ہو مذہب پہ, اللہ کی یہی مرضی تھی, معاش میں کیا کر سکتا تھا, فیملی, میری فیملی کی وجہ سے میں نے یہ کیا, میری بیوی کی وجہ سے میں نے کیا, میرے بچے کی وجہ سے میں نے کیا, میں نے اپنے دوست کی وجہ سے یہ کیا. تو آپ کیا کرتے ہو, اپنی عمل کا رسپانسبلٹی دوسرے پہ ڈالتے ہیں. ساتھ جسے کہتا ہے بیڈ فیتھ, آپ بیڈ فیتھ میں ہو. وائی یو آر ناٹ ٹیکنگ دا برڈن آف دا ڈیسیشن میڈ بائی یو, یو آر ناٹ ٹیکنگ رسپانسبلٹی آف یور اون ڈیسیشنس. آپ کیا کرتے ہو, آپ جو بھی کام آپ کرتے ہو آپ کہتے ہو میں نے یہ اپنی ماں کے لیے کیا, اپنی بہن کے لیے کیا. اگر فرض کیا آپ نے اپنی ماں کے لیے کوئی کام کیا تو آپ نے لی نا بھائی چوائس. بہت سارے لوگ اپنی ماں کے لیے نہیں لیتے, تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو میں مجبور تھا؟ مجبور نہیں تھے آپ چھوڑ دیتے ماں کو. اب کہہ رہے ہیں ماں کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں, چھوڑ دیتے ہیں لوگ ماں کو. اگر تم نے ماں کو نہیں چھوڑا تو یہ تمہارا فری چوائس تھا. اس چوائس کے نتیجے میں اگر تمہیں انزائٹی اور فرسٹریشن ہو رہا ہے تو تم اس کو فیس نہیں کر سکتے, اسے تم برڈن ڈال دیتے ہو ٹریڈیشن کے اوپر, فیملی کے اوپر. تو یہ اسکیپ گوٹ ہیں بہت سارے لوگوں کی, جس میں وہ اپنے آپ کو آزادی کا برڈن اٹھانے کے قابل نہ پاتے ہوئے اس کی ذمہ داری مذہب پر ڈالتے ہیں, ٹریڈیشن پہ ڈالتے ہیں, فیملی پہ ڈالتے ہیں, ریلیشن شپس پہ ڈالتے ہیں. اصل میں وہ اگر چاہیں تو ان سب کو توڑ دیں, سب کو توڑ دیں. مثلا یہ کہ بیوی زیادہ چلو بھائی چھٹی کرو, بچے چلو میں چھوڑ کے بھاگو بچوں, بچہ بہت ہو رہا ہے گود سے اتارو اور بھاگو. مورل کوئی چیز ہوتی ہی نہیں. ایگزسٹینشلزم میں اگر میننگ کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اخلاقیات ہے کیا سوال ہے؟ تو سب اس میں یہ کہہ رہے ہیں ایگزسٹینشلسٹ کہ آپ میننگ جو دیتے ہیں دنیا کو وہ ان تین یعنی کہ ایکسٹرنل فیکٹرز کی بیس پہ دیتے ہیں, تو پھر آپ فری کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کوئی اپنا میننگ تو نہیں دے رہے. یہ میننگ آپ کو نہیں دے رہے, آپ ان کو دے رہے ہو. آپ ان کے میننگ چینج بھی کر سکتے ہو, آپ ان کے کوئی بھی میننگ لے سکتے ہو. جیسے فرض ہے ایک انسان پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے تو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہ بلندی کے میننگ بھی دے سکتا ہے, پستی کے میننگ بھی دے سکتا ہے, جو تنہائی کے میننگ بھی دے سکتا ہے, آفاقیت کے میننگ بھی دے سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. بیگننگ بھی تو کہیں سے ہوگی نا, اگر وہ کوئی میننگ دے رہا ہے آپ کو, کوئی نہ کوئی تو ورڈ جو ایسا ہے کہ جس سے وہ انسپائرڈ, اور اس میں ایڈ کرنا ہے. ہاں ون بائی ون. پہلے ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میننگ ہے دوسروں نے دیے. ہم جیسے لوگ ہیں, جیسے ہم لوگ ہائیڈگر کو پڑھیں تو ایگزسٹینشلسٹ تمہیں کیا بتا رہا ہے؟ یہی بتا رہا ہے کہ وہ جن کو تم نے سمجھ لیا ہے نا بگننگ, وہ کچھ ہے نہیں, یہ وہ کہہ رہا ہے. اور دنیا میں بہت سارے لوگ اس سے کنونس ہو کے کرتے کیا ہیں, سب سے پہلے جا کے اٹیک کرتے ہیں ریلیجن کے اوپر, سب سے پہلے جا کے اٹیک کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر جو آبجیکٹیوٹی آف میننگ کی بات کرتے ہیں, ایبسلوٹ میننگ کی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں. تو تم نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ینگ ہوتے ہیں ان کو کوئی فریم ورک چاہیے ہوتا ہے ٹو جسٹیفائی انکویسچنیبل آٹونومی. اس کے لیے ان کے پاس ایک فلسافیکل فریم ورک, جب وہ پڑھتے ہیں جیسے ان لوگوں کو, کم از کم ہائیڈگر اور سارتھ کو, تو وہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ میکنزم ہے تھاٹ کا جو ان کو ہر چیز سے کھول دیتا ہے. ایک ایمانسپیٹری فلسفی دیتا ہے ان کو, وہ اس کو لیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی. یس پہلے آپ پھر آپ چلو. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لمحے بہ لمحے اس کی میننگ چینج ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تھرڈ پوائنٹ پہ یہ انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ ورلڈ از دا ویب آف ریلیشن شپ. تو ہم کر تو سکتے ہیں, وی ہیو ایبلٹی ٹو چینج میننگ آن امیڈیٹ بیسز. آج کہہ رہے ہیں رات ہے, کل نہیں کہہ رات ہے, بٹ اٹ ول ہرٹ آور ریلیشن شپ ود آل دیز تھری فیکٹرز. سو یہ سب ایکچولی تھیوریٹیکلی تو پاسبل ہوگا شاید, لیکن پریکٹیکلی نو ون کین ڈو دیٹ بیکاز نہیں. مثال کے طور پہ فرض کریں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو ایک بیوی ہے,
کسی انسان کی بیوی ہے تو وہ بیوی کوئی مشین تو نہیں ہے نا کہ ہر بات مانتی رہے. تو جب ایک انسان کی بیوی ہوگی یا ایک انسان کا شوہر، ایک عورت کا شوہر ہوگا، وہ دونوں ایک شادی شدہ زندگی گزارنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اپنی آزادیوں کو اور اپنی میننگز کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. صحیح ہے. تو اس لیے تم کہتے ہو بھائی پھر وہ کیا کریں. تو actually they do not have such kind of absolute freedom. ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فرض کیا کہ آپ کہتے ہو کہ میری بیوی یہ چیز پسند نہیں کرتی، فرض کیا یہ پانی پینا پسند نہیں کرتی، وہ شراب پینا پسند نہیں کرتی، لیٹ سپوز ایک آدمی کی بیوی شراب پینا پسند نہیں کرتی، تو کہ میں ایسا کرتا ہوں اپنی بیوی کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں شراب پینا. صحیح ہے. شراب پینی چھوڑ دی تو بیوی کی خوشی کی خاطر. پھر اس نے کہا کہ بھائی میں مجبوری میں چھوڑی، ورنہ مجھے اپنی فیملی لائف ڈسٹرب ہو جاتی، میرے بچے ڈسٹرب ہو جاتے، میری بیوی مجھے چھوڑ کے چلی آئی، میں مجبور تھا. اب میں اس کا مطلب ہے میں یہ شراب چھوڑنے کا ڈیسیشن ہے میرا نہیں ہے، یہ میری بیوی کا ڈیسیشن ہے. ٹھیک ہے. ساتھ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تمہارا اپنا ڈیسیشن ہے. ٹھیک ہے. ساتھ یہ نہیں کہہ رہا کہ تم بات نہیں سنتے، وہ کہہ رہا ہے تمہیں اس شراب کو چھوڑنے کے لیے اپنی بیوی کو کنڈیم نہیں کرنا ہے. تمہیں یہ کہنا ہے یا تو میں بیوی کو چھوڑتا یا شراب کو چھوڑتا. تو میں نے سوچا یہ کہ بھائی یہ شراب چھوڑ دیتا ہوں اور بیوی کو نہیں چھوڑتا، یہ میرا فری چوائس ہے. تو تم جو ہو اگر تم نے شراب چھوڑ دی تو بیوی کو کنڈیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی کہتا ہے کہ انسان کرتے یہ ہیں کہ چوائس لیتے ہیں وہ اور رسپانسبلٹی دوسرے پہ ڈال کے اس انزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں. دیٹس بیڈ تھنگ. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان نے امریکہ جا رہا تھا، امریکہ جا سکتا تھا، ماں بیمار تھی، ماں کو دیکھنا تھا، تو اس نے کہا میں نہیں جاتا ہوں یار امریکہ. تو وہ رک گیا، سارے دوست چلے گئے، وہ رک گیا ماں کے ساتھ. ماں جو ہے اس نے خیال رکھا، اس کی خدمت کی، اور خدمت کرتے کرتے ماں جو تھی وہ اس کا خیال تھا جلدی مر جائے لیکن مری بھی نہیں. خدمت کی وجہ سے ان کا لائف ایکسپیکٹینسی ریٹ بڑھ گیا اور وہ مری بھی نہیں. آج مرے کل مرے پر مری نہیں رہے اس میں وہ بڈھا ہو. اور بڑی مشکل سے جب سب کچھ ختم ہو گیا، امکان بالکل ختم ہو گیا، 0% چانس ہو گیا باہر جائیں، پھر مر گئی. اب وہ نہ جا سکا تو وہ کہ یار میں بھی. اور جب وہ دیکھتا ہے اپنے دوستوں کی تصویریں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی تصویریں لگا رہے ہوتے ہیں جس میں ایک بلینئر چھٹیاں گزار رہے ہیں اس درخت پہ، اس پہاڑی پہ. بھائی میں سالہ یہاں پر لالو کھیت میں بیٹھا ہوا ہوں، لالو کی شکل کے اوپر. یہ میری ماں، میں کیا کر سکتا. تو ساتھ کہے گا نہیں، بہت سارے لوگ اپنی ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن تم نے یہ فری چوائس لیا. اب اس کا برڈن ماں پہ نہیں ڈالو، معاشرے پہ نہیں ڈالو، مذہب پہ نہیں ڈالو، گاڈ فیس کرو اس کو. وہ اینزائٹی فیس نہیں کر پاتے. اب میں بتا دوں، جیسے تم لوگ کہہ رہے ہو نا رشتے، تو دنیا میں ایسے رشتے میں ایک آدمی نے شادی کی ہوئی ہے ایک ڈال سے. صحیح ہے. پلاسٹک کی ڈال سے اس نے شادی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کے ساتھ جا رہا ہے، آ رہا ہے، کھانے پہ لے کے جا رہا ہے، اس کو فلم دکھانے لے آ رہا ہے، 2 ٹکٹ لے رہا ہے، جھولے پہ بیٹھ رہا ہے، سب کر رہا ہے. کتنے سال سے؟ 9 سال سے. 9 سال ہو گئے اس کی شادی کو، ڈال سے شادی کرے. تو لوگوں نے اس سے پوچھا بھائی یہ ڈال سے شادی کیوں کی ہوئی ہے تمہیں؟ انہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک سہارے کی ضرورت ہے، ایک ہم سفر کی ضرورت ہے. ہم سفر کی ضرورت؟ تو یہ ہم سفر ہے آپ کو؟ جی یہ ہم سفر ہے. میں ایک فیملی اورینٹیڈ آدمی ہوں، پلاسٹک کی ڈال سے ساتھ رہ رہا ہوں. وہ جی لیکن یہ کہ میں اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا اپنی بیوی پہ. اب یہ ڈال کبھی انکار ہی نہیں کرتی. جب میں کھانا کھانے جاؤں کھانا کھانے جاتی، جھولے بیٹھنے جاؤں جھولے پہ، جو فلم میں دیکھنا چاہوں دیکھ سکتا ہوں. اور میں جو ہوں دوسری عورتوں کے پاس نہ جاؤں، اس وجہ سے میں اس ڈال کے ساتھ رہ رہا ہوں. یہ اس نے ایک میننگ دے دیا کہ نہیں دے دیا؟ دے دیا نا. ایک تو انہوں نے کہا بھائی ایک ہی ڈال کیوں رکھی ہے آپ نے؟ بولے میں وہ ہوں نا،
पोलीगमी के खिलाफ हूँ मैं। एक दूसरे भाई ने 6 डॉल्स रखी हुई, 6 या 7, हर दिन की अलग है। अब आप उसको देखेंगे, अबे पागल नहीं क्या यार ये लोग। तो वो कह रहा है भाई मैं अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन अपना रिलेशनशिप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने डॉल से शादी की। तो ये जो आप लोग समझ रहे हैं कि भाई ये मिसाल के तौर पे एक साहब हैं हमारे यहाँ यहीं पर, उन्होंने वकील है वो, तो उन्होंने बताया कि भाई आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है, आपको महीने का 1.5 लाख रुपए कमाने का आसान तरीका है पाकिस्तान में। अपनी बेटी की शादी करें किसी से भी, शौहर के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि ये मेरी बेटी पे तशद्दुद करता है, अदालत में पहुंच जाए, केस कर दो। हो गया भाई, मैं तो नहीं करता, कौन साबित करेगा कि नहीं करता? है बेटी खुद ही कह रही है, बेटी मिली भी है, अकॉम्प्लिस। उनको चाहिए महीने का खर्चा बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो वो दुनिया के हाँ यार ये बदमाशी होंगे, शक्ल से ही बदमाश लग रहे हैं, और ये आदमी तो होते ही बदमाश है। तो और जज भी जो है, अगर एक औरत कोर्ट में पहुंच जाए, जज समझता है कि औरत मजलूम है, तो फौरन तलाक दिला दे। फिर कहें हमें महीने का खर्चा दें बच्चे के लिए। तो अभी क्या क्या क्लेम चल रहा है? 65,000, 70,000, 50,000 महीना। आपने वो केस हार गया, अब हर महीना 50,000 देगा। दूसरी की भी कर दी, तीसरी की भी कर दी, तीनों ने तलाक में ले ली। ये हो गया। 18 साल तक के आपने स्लेव हासिल कर लिए, 3.5 लाख रुपये महीना में। तो मैंने कहा यार इतना कोई शफाफ हो सकता है? बोले भाई आपको घर बैठे आमदनी मिल रही है और आपको आज़ादी की आज़ादी है। तो नहीं वो तो शादी तो करेगी ना, जिंदगी तो गुजारेगी ना, उसको नहीं उसको जिंदगी नहीं गुजारेगी ना, तो एक आज़ाद जिंदगी गुजारना चाहती है। फिर आप क्या करें? अमेरिका के अंदर जब ये ट्रेंड आया तो अमेरिका में लोगों ने क्या किया? शादी करना बंद कर दी। अमेरिका में अगर औरत ये साबित कर दे कि मैं तलाक ले रही हूँ अपने शौहर की वजह से, तो अदालत फिर शौहर की आधी प्रॉपर्टी दे देती है बीवी को। तब लोगों को ये लगा कि भाई मैं तो मारा जाऊंगा, तो शादी करते ही नहीं। लड़की के साथ रहते हैं, बच्चे भी हो जाते, लेकिन शादी नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा रिलेशनशिप डिफाइन कर लिया अपनी ऑटोनॉमी की बुनियाद पे, जो उनको लीगली आंसरेबल नहीं कर रहा। तो अगर लॉ हम बना दें कि इससे हम फ्रीडम को कंट्रोल करें, तो वो कंट्रोल नहीं होती। वो बुरा आदमी जो होता है ना, वो किसी और तरीके से प्ले कर लेता है, इन्यूमरेबल पॉसिबिलिटीज हैं मीनिंग्स की एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ्रेमवर्क के अंदर। जी आप बताएं क्या? जी एक पहला वाला रेफरेंस तो मैं थोड़ा भूल गई, मगर इमेंसिपेशन की दूसरी जो साइड है, एक थोड़ी सी आपने नेगेटिव बताई, मगर जैसे ब्लैक्स की मूवमेंट चली इमेंसिपेशन के लिए, किसकी? ब्लैक्स की चली या कॉलोनियलिज्म, ब्लैक्स की जी जी। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, जैसे ठीक है माँ की खिदमत के लिए उसने वो चॉइस ली, सो इट्स रॉन्ग ओनली व्हेन ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड। अगर वो खुश है कि हमने माँ की खिदमत में जन्नत कमा ली, फिर बैड फेथ नहीं है, बैड फेथ उस वक्त होगा जब आप किसी और को ब्लेम करें। यानी ये आम है। मिसाल के तौर पे एक लड़का अपने माँ बाप की मर्जी से उसने शादी कर ली, सही है, तो किसी और लड़की से करना चाहता है, शादी माँ बाप ने कर दी अपनी मर्जी से, तो वो लड़की को तो ले आता है और फिर उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है। कहता है बिकॉज ऑफ माई फैमिली, तो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं ये नहीं करता। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट है भाई, अगर तुम्हें नहीं करनी थी ना तो तुम्हें नहीं करते, बोल देते मैं नहीं कर रहा। तो वो कह रहे कि बस खुशी नहीं, एक्नॉलेजमेंट।
एक्नॉलेजमेंट, खुशी नहीं. फ़र्ज़ किया कुछ लोग पाबंद होके भी खुश होते हैं. मसला ये है कि आप अपने चॉइस का बर्डन दूसरे पर ना डालें. मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने चॉइस का बर्डन अपनी बीवी पे डाल दूं और उसको टॉर्चर करता रहूं, तो मैंने तो उसकी ज़िंदगी को फ्रस्ट्रेट कर दिया. या मैं अपने बच्चों को टॉर्चर करूं कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम वो लोग हो, तुम लोग मुझे खा गए, लानत हो तुम लोगों की शक्लों पे. तो वो बच्चे कहेंगे भाई हमने क्या किया, हमारा इसमें क्या कसूर. सारथी कहता है ये नेगेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है कि आप अपने चॉइस का बर्डन दूसरे पर डाल के उनकी बुली करो उनको, और खुद मुतमईन हो जाओ. जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन के ऊपर डाल देते हैं, गॉड पे डाल देते हैं, खुदा को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं. भाई आपने चॉइस लिया ना, आपने लिया चॉइस, आप लो चॉइस. और आपसे ये किसने कह दिया कि आपके चॉइस का कॉन्सिक्वेंस जो है, वो कहते हैं चॉइस मैं ले रहा हूँ, कॉन्सिक्वेंसेस चूंकि गॉड डिटरमिन कर रहा है, मेरी मर्जी का चॉइस कॉन्सिक्वेंस नहीं निकला, इसलिए खुदा को कंडेम करना शुरू कर देते, रिलीजन को कंडेम करना शुरू कर देते. तो कॉन्सिक्वेंसेस आपके अगर आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं निकले तो इसके जिम्मेदार आप हो भाई, खुद आप हो खुद. ठीक है, आपने चॉइस ली है नहीं ली. और सुनी साहब एक छोटी सी बात मैं ये कह रही थी कि जिस तरह अमेरिका की आपने मिसाल दी, तो वहाँ राइट्स डॉक्यूमेंटेशन के बगैर भी एक्सेप्ट होते हैं. अगर आप 2 साल रह रहे हैं तो फिर उनके वाइफ की तरह ही राइट्स है, आपके लाइफ पार्टनर की तरह ही राइट्स है. अगर आपके बच्चे हैं तो आप उन बच्चों के लिए उसी तरह रिस्पॉन्सिबल हैं, वेदर आउट ऑफ मैट्रिमनी और नॉट. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. मैं कह रहा हूँ कि लोग जो हैं वो पॉलीगेमस लाइफ गुजार रहे हैं अमेरिका के अंदर, लेकिन वो बताते नहीं हैं, उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं करते. ठीक है, पॉलीगेमी की बात. हाँ. तो उसमें वो बताते नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट नहीं. हाँ, यस ऑफ कोर्स. ये वही सवाल हुआ कि ये इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि वो कह रहे हैं ना क्या, यू आर फ्री टू गिव मीनिंग टू द वर्ल्ड. तो ये इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि भाई आप जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो एक तरह से हर यानी कोई एनवायरमेंट है उनकी बात है तो कंडीशन होता है, तो वो कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि इज फ्री टू गिव मीनिंग टू व्हाटएवर. देखो वो जो बच्चा है वो तो जाहिर है कि अभी वो जाहिर है कि उसका नेचुरल पोटेंशियल है कि वो चीज़ों को मीनिंग दे. बच्चे को माँ बाप किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, एक ख़ास हद से ज़्यादा वो कंट्रोल नहीं कर सकते. तो अगर बच्चा उनके माँ बाप के मुताबिक नहीं है तो एग्जिस्टेंशलिस्टों के हिसाब से इसमें कोई मसला नहीं है. मसला उनके साथ है जो समझते हैं कि ये फिक्स्ड है मीनिंग्स, और बाप होते हैं के नाते, माँ होने के नाते. हाँ, वालिदैन का हो या किसी और का हो या किसी और का भी, तो वो जो भी मीनिंग दे रहा है वो उन चॉइसेस, अच्छा है कि he is choosing he has freedom to choose whatever meaning he wants. Yes. और इसके बाद उसकी जो रिपरकशंस होंगी उनको भी वही फेस करेगा, दूसरा नहीं करेगा फेस. हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, आपको फेस करना है. एग्जिस्टेंशलिस्ट फ्रेमवर्क आपको उससे सबसे आज़ाद कर देता है, फारिग. ना आप पर कोई अखलाकी पाबंदी है, ना आप पर कोई समाजी पाबंदी है, ना आप पर कोई सियासी पाबंदी है. तो बुनियादी तौर पर लोगों ने कहा भाई इसकी बुनियाद पर निज़ाम चलेगा कैसे. निज़ाम तो चलाने के लिए आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन ना. तो उसकी पॉलिटिकल थियरी कैसे निकलेगी, तो वो एक अलग इशू है कि एग्जिस्टेंशलिज्म इसकी पॉलिटिकल थियोराइजेशन कैसे करते हैं, वो एक अलग बहस है. अगर कभी पॉलिटिक्स के अंदर हम गए तो देखेंगे. लेकिन में अगर कुछ बुनियादी तौर पर बहुत सारे लोगों का जो एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलॉसफी पर एतराज़ है वो ये कहते हैं ये इंडिविजुअल फिलॉसफी है, ये सिस्टम बिल्डर्स नहीं है ये, कि वो सिस्टम को बिल्ड करें और उसकी कोई आर्कीटाइप्स डेवलप करें और कंस्ट्रक्शंस करें. दे आर एंटी कंस्ट्रक्शनिस्ट, डीकंस्ट्रक्शनिस्ट. पॉलिटिकली हमारा कैसे होगी, सोसाइटी कैसे कंस्ट्रक्ट होगी इससे.
ان کے خیال میں یہ ایشو نہیں ہے. ایکچولی تو ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اگر ایکچولی ہو رہی ہے تو وہ یا تو اس کی بنیادیں بیڈ فیتھ ہے, یا تو اس کی بنیادیں بیڈ فیتھ ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی میں رسپانسبل ہی نہیں ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو اس طرح ہی چل سکتا ہوں, سب اس طرح چل رہے ہیں, میں بھی. اس کی بنیاد کوئی نیگیٹو آئیڈینٹی کانشیسنیس ہے, یا پھر اس کے پیچھے بنیادی اسمپشن یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزوں کے میننگ میرے اندر نہیں ہے, میرے سے باہر ہے. آپ جب اپنے آپ کو ریلنکوش کرتے ہیں کسی اور طاقت کے آگے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چیزوں کے میننگ میرے اندر نہیں ہے بلکہ میرے سے باہر ہے. سر جیسا بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم فری ہیں بالکل ٹوٹل, تو کسی نہ کسی رسپانسبلٹی کے تو رولس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اگر وہ فل ہی فری ہوں گے تو پھر ان کا انوائرمنٹ کیسا ہوگا؟ نہیں, مسئلہ یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. فری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ رسپانسبل ہوتے. فری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو سیٹ آف رسپانسبلٹیز اڈاپٹ کی وہ آپ نے اپنے چوائس سے کی. مثال کے طور پہ ایک آدمی پاکستان میں رہے تو پاکستانی اسٹیٹ اس کو اتنا کنٹرول نہیں کر سکتی جتنی امریکن اسٹیٹ کنٹرول کر سکتی ہے. امریکن اسٹیٹ زیادہ طاقتور ہے, زیادہ کمپریہنسو ہے, اس کا اسٹیٹ اپریٹرز بہت آرگنائزڈ ہے, وہ بہت جلدی آپ کو پک کر لے گی, ڈیٹیکٹ کر لے گی اگر آپ کوئی پرابلم کریٹ کر رہے ہو سسٹم میں, سوسائٹی میں, ویلیوز میں, کسی بھی ڈیٹیکٹ کرے. تو ایک آدمی کہ میں یار امریکہ میں رہنا پسند کر رہا ہوں, تو امریکہ میں اگر رہنا پسند کر رہا ہے, امریکہ کی چوائس اس نے لے لی, تو پھر اسے امریکن رولز کے مطابق چلنا پڑے گا, اور جب وہ چلے گا تو وہ اس کے چوائس ہوگا. میں بائی چوائس یہ قبول کرتا ہوں. تو اس میں اگر کہ نہیں میں مجبور ہوں, میں مجبور نہیں ہوں بھائی, تم بائی چوائس امریکہ آئے ہو, بائی چوائس تم نے یہ قبول کیا ہے, بائی چوائس تم نے زندگی کو پسند کیا ہے. تو اگر نہ بلیم بھی نہیں کر سکتے, اور تم نے بائی یور فری ول تم یہ کر رہے ہو سب کچھ. اگر تم چاہو کہ تم فری ول کی بنیاد پہ اس کے علاوہ کچھ اور کرو, جیسے میں آپ کو بتاؤں, امریکہ کے اندر ایک زمانے میں 1930s میں اسپل اوور ہوا ایسٹرن یورپ سے اور رشیا سے, ادھر ادھر سے لوگ بھاگ کے آئے امریکہ. اور امریکہ میں امیگریشن پالیسی بڑی نرم تھی اس زمانے میں, تو یہ سب وہاں پہنچ گیا امریکہ. اس میں بہت بڑی تعداد لیفٹسٹوں کی بھی آئی, لیفٹ کے جو لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی امریکہ میں سیلف ڈٹرمنیشن ہے, میری مرضی, میں کون سے پولیٹیکل آئیڈیلز کو پریفر کروں, میری مرضی میری مرضی. اسی طریقے سے انارکسٹ بھی ہے بہت بڑی تعداد میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آزادی, حقیقی آزادی ہے, وہ سسٹم کو بریک کر کے ہی ملے گی. اب امریکن اسٹیٹ کو یہ لگا کہ یار یہ تو بڑے بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ تو اصول ہمارے جو پرنسپل ہیں ان کا مس یوز کر رہے ہیں, تو ان کا کیا کیا جائے. تو امریکہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک نیا اپنا آفس ڈیولپ کیا, نیشنل سیکیورٹی. اور انہوں نے کہا بھائی نیشنل سیکیورٹی ڈیفائن کرے گی ان آبجیکٹیوس کو جس میں ایک انسان سیلف ڈٹرمنیشن کا مس یوز تو نہیں کر رہا. اگر سیلف ڈٹرمنیشن کا یوز کر کے وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں پالیسی فریم ورک جنریٹ کرنا پڑے گا. امریکہ میں ڈیپورٹ کی کوئی پالیسی نہیں تھی, انہوں نے ڈیپورٹ کی پالیسی بنائی, اور جن لوگوں کو انہوں نے لگا کہ بھائی یہ تو امریکہ کی جو نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن رہے ہیں لیفٹ کی بنیاد پہ, لیفٹسٹوں کو اور انارکسٹوں کو پکڑ کے انہوں نے ڈیپورٹ کرنا شروع کیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن مجھے ایبسولوٹ آٹونومی دیتا ہے, لیکن میں کسی آرڈر کو نہیں مانوں گا. انہوں نے کہا بھائی جو سسٹم تمہیں آٹونومی دے رہا ہے اس سسٹم کو تو ماننا پڑے گا نا تمہیں. بولے نہیں, یہ سسٹم کو ماننے کا مطلب ہے ڈینائل آف دا آٹونومی. تم نے پہلے کہا ہے کہ آٹونومی, تو میں تو انہوں نے کہا بھائی ہم اتنے شریف نہیں ہیں, زیادہ ٹینٹے کرو گے ہم نکال کے باہر پھینکیں گے. تو انہوں نے پھر ڈیپورٹ کرنا شروع کیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ جو ایگزسٹینشلسٹ تھاٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جیسے انارکسٹوں نے کہا کہ میں امریکہ میں رہوں گا بھی لیکن امریکہ کے اصولوں کو بھی نہیں مانوں گا.
تو زیادہ تر امریکن کہہ رہے ہیں امریکہ میں رہو گے تو بھائی امریکہ کے اصولوں کو مانو گے تو تمہاری آٹونومی یہی ہے نا. وہ کہہ رہے نہیں میں کسی اور طریقے سے سوچتا ہوں, میں کسی اور طریقے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم یہ ٹالریٹ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ان کو ڈیپورٹ کر دیا, تو وہ ڈیپورٹ ہو گئے. اگر وہ ڈیپورٹ ہوئے تو یہ تو چوائس انہوں نے خود نہیں لیا, لیکن اسرٹ جو انہوں نے کیا دیٹ ریفلیکٹس دیئر آٹونومی چوائس. ڈیکارٹ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, تو ڈیکارٹ بھی اسی پروسیس سے گزرا تھا کہ پہلے اس نے ایک اپنا ویو دیا, کریٹیک کری, اور پھر اس نے گاڈ کو اس نالج کی ڈیفینیشن سے باہر نکال کے پھر وہ لے آیا سسٹم. وہ بھی اسی پروسیس سے گزرا تھا جو یہ نہیں, یہ وہ الگ ہے. مطلب ڈیکارٹس کا جو انالیسس ہے وہ اسینشیلسٹ انالیسس ہے, ٹھیک ہے, اور ان کا نان اسینشیلسٹ انالیسس ہے. دوسری چیز یہ کہ ڈیکارٹس ایگزسٹنس کو اس طرح سے نہیں دیکھا, بلکہ ہی واز ناٹ ایکچولی in the critical evaluation of the notion of the existence. He is more conscious in the notion of the essence. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ڈیکارٹ جو ہے وہ فکسڈ آنٹولوجی کا قائل ہے. وہ کہتا ہے کہ انسان کی ایسنس اس کی ریشنالٹی میں لائے کرتی ہے اور وہ فکسڈ ہے, اور وہ ٹرانسینڈنٹل ریزننگ کی بنیاد پہ ایبسولوٹ سرٹن اور یونیورسل ویلیوز کو ڈسکور کر سکتا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ انیٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں, فکسڈ آئیڈیاز ہوتے ہیں, ان کے پاس وہ ریئلم آف نتھنگنیس نہیں کہتا, اور کچھ پرنسپل کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ دو پرنسپل پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, میں نے ڈسکس کیا, پرنسپل آف آئیڈینٹی اور پرنسپل آف کانٹرڈکشن. رالس ڈیکارٹس کہتا ہے کہ انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. پرنسپل آف آئیڈینٹی اور پرنسپل آف کانٹرڈکشن ریشنل ہوتے ہیں, جس کی بنیاد پر وہ سارے. تو اس کا مطلب ہے آئیڈینٹی جو ہے وہ ایک ریشنل کنڈیشن ہے ہیومن سینسیبلٹی کی. تو ڈیکارٹ سے بڑا ڈفرینٹ ہے یہ لوگ کافی ڈفرینٹ ہے. جی سر, صرف ان کے سوال تھا کہ جب آپ کو بالکل آزادی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ایبسولوٹ نہیں ہوتی. فرض کریں امریکہ میں آپ کو آزادی ہو, اگر آپ اس کو ہارم کریں گے کسی کو تو پھر آپ کی جی مطلب اپنی چوائس سے ہی ہم پھر کلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ چوائس میری تھی امریکہ جانے کی, تو پھر بھگتنا بھی پڑے گا. جی بھگتنا پڑے گا. اور اگر آپ کو نہیں ہے, نہیں لگا نا وہاں جا کے, تو پھر آپ چلے جاؤ کہیں اور جہاں جانا ہے. یہی تو کہہ رہا ہے وہ آپ سے کہ بھائی اگر آپ کو یہاں نہیں رہنا تو پھر آپ یہاں سے جاؤ. تو نہیں ہم جائیں گے بھی نہیں. ویسے وہ امریکہ میں بھی یہی تھا, لو امریکہ اور لیو امریکہ الیکشنز میں. ٹھیک ہے, ابھی ہم یہیں روکیں, ڈیتھ کو ہم نہیں چھیڑیں. ڈیتھ کو پھر ہم دیکھیں گے, اگر ہم زندہ رہے اس وقت تک تو پھر ہم ڈیتھ کو ڈسکس کریں گے. آپ ملاحظہ فرما رہے تھے ہسٹری آف آئیڈیاز تاریخی نظریات کورس کی 15ویں قسط, جس میں ڈاکٹر عبدالوہاب سوری صاحب ہیومن نیچر کے بارے میں ایگزسٹینشلسٹ ویو کا دوسرا حصہ پیش کر رہے تھے. اس پروگرام میں باقاعدہ شامل ہونے یا دیگر اقساط حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 033468326668. شکریہ, جزاک اللہ, اللہ حافظ.